बस डाना में अपने ऑफिस में बैठा शराब पीने में मसरूफ था। मेज की दूसरी तरफ करसिया बैठी यही काम कर रही थी। दोनों के हाथों में शराब के भरे जाम थे और वो दोनों बातें करने के साथ साथ घून घून शराब पीने में मसरूफ थे। ये सब बकवास है सॉपर्स, हमने हाँ यहाँ आकर अपने आप को महदूद कर लिया है। चीफ भी ना जाने क्यों खौफजदा होकर अंडरग्राउंड हो गया है। ये पाकिस्तानी इस काबिल नहीं है कि हमारे मुकाबले पर आ सके, करसिया ने ऐसे लहजे में कहा जैसे वो बड़ी हतमी बात कर रही हो। और इससे पहले कि मजीद कोई बात होती, फोन की घंटी बाज उठी तो सॉबर्स ने हाथ में पकड़ा हुआ शराब का जाम मेज पर रखा और हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। इसके साथ उसने लाउडर का बटन भी प्रेस कर दिया। हेलो, मैं दारुल हुकूमत से एंथनी बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज सुनाई दी तो सॉबर्स और करसिया ये आवाज और बोलने वाले का नाम सुनकर बेख्तियार चौंक पड़े, क्योंकि एंथनी हेडक्वार्टर का इंचार्ज था। उसका यहाँ फ़ोन करने का बज़ाहिर कोई मकसद समझ में नहीं आ रहा था। अगर चीफ ने कोई पैगाम देना होता तो वो बराह रास्त भी यहाँ फ़ोन कर सकता था। सॉबर्स बोल रहा हूँ, सॉबर्स ने कहा। आपने राफ्ट और इसके छोटे भाई डेविड को कोई टास्क दिया था यहाँ दारुल हुकूमत में? एंथनी ने कहा। हाँ, क्यों? सॉबर्स ने हैरान होकर कहा। मुझे इत्तला मिली है कि स्पेशल पॉइंट 3 में लाशें पड़ी हैं, तो मैं वहाँ गया तो वहाँ राफ्ट और उसके छोटे भाई डेविड और स्पेशल पॉइंट 3 के इंचार्ज मार्कर की लाशें पड़ी हुई थीं। मुझे ये तो मालूम था कि डेविड आपके साथ डाना गया हुआ है, लेकिन उसकी और उसके बड़े भाई राफ्ट की लाशें देखकर मैं समझा हूँ कि आपने डेविड को किसी खास टास्क पर यहाँ वापस भेजा है। एंथनी ने कहा। ये कैसे हो सकता है? कुछ देर पहले तो राफ्ट ने मुझे फ़ोन पर बताया था कि उसने मशकूक अफराद को बेहोश करके हलाक कर दिया है, और अब तुम कह रहे हो कि स्पेशल पॉइंट 3 में उसकी लाश पड़ी है। ये कैसे हो सकता है? वो तो डिवाइन कॉलोनी की मशकूक कोठी की निगरानी कर रहे थे, ये स्पेशल पॉइंट 3 पर कैसे पहुंच गए? सॉबर्स ने हलक के बाल चीखते हुए कहा। उनकी लाशें यहाँ मौजूद हैं। मुझे मालूम नहीं है कि ये सब कैसे हुआ। मार्कर और डेविड की लाशें फर्श पर पड़ी मिली हैं, जबकि राफ्ट की लाश रॉड्स में जकड़ी हुई कुर्सी पर मिली है। उसकी गर्दन तोड़ी गई है और एक कुर्सी के टूटे हुए रॉड्स कुर्सी के गिर्द इस तरह बिखरे हुए हैं जैसे किसी ने ताकत के जोर पर उन्हें टुकड़े टुकड़े कर दिया हो। मैं उसी पॉइंट के फोन से बात कर रहा हूँ, एंथनी ने तफसील से जवाब देते हुए कहा। तुम डिवाइन कॉलोनी की कोठी नंबर 101 को चेक कराओ और मालूम कराओ कि आया वहाँ लाशें मौजूद हैं या नहीं, फिर मुझे फ़ोन पर इत्तला दो, सॉबर्स ने कहा। यस सर, एंथनी ने कहा। इसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया तो सॉबर्स ने बेख्तियार एक तवील सांस लेते हुए रिसीवर रख दिया। ये सब किसने किया होगा और किस तरह किया होगा? करसिया ने हैरत भरे लहजे में कहा। मुझे तो खुद किसी बात की समझ नहीं आ रही। हालांकि तो इन मशकूक अफराद को डिवाइन कॉलोनी की कोठी में किया गया और लाशें मिली हैं राफ्ट और डेविड की स्पेशल पॉइंट 3 से। ये सब क्या गोरख धंधा है? सॉबर्स ने जवाब देते हुए कहा। फिर तकरीबन 1 घंटे बाद फोन की घंटी बाज उठी तो सॉबर्स ने चौंक कर फोन की तरफ देखा और हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, सॉबर्स बोल रहा हूँ, सॉबर्स ने कहा। एंथनी बोल रहा हूँ जनाब, डिवाइन कॉलोनी की कोठी नंबर 101 से यहाँ कोई लाश मौजूद नहीं है और ना ही कोई जिंदा आदमी मौजूद है, सिर्फ एक कार यहाँ मौजूद है और बस, एंथनी ने जवाब देते हुए कहा। उसका गेट खुला था, ये बंद था? सॉबर्स ने पूछा। छोटा फाटक बाहर से बंद था जबकि बड़ा फाटक अंदर से, एंथनी ने जवाब दिया। इसका मतलब है कि राफ्ट ने मुझसे गलत बयानी की थी कि उसने इन मशकूक अफराद को डिवाइन कॉलोनी की कोठी में बेहोश करके हलाक कर दिया है, लेकिन वो इन्हें बेहोश करके स्पेशल पॉइंट पर ले आया, फिर उन्हें होश में लाया गया। उसके बाद किसी भी तरह मामलात पलट गए और ये मशकूक लोग राफ्ट, डेविड और मार्कर पॉइंट इंचार्ज को हलाक करके निकल गए। सॉबर्स ने अपने तौर पर तजसिया करते हुए कहा। ये मशकूक लोग कौन थे? एंथनी ने पूछा। अब तो ये मशकूक नहीं बल्कि कंफर्म हो गए हैं कि ये इंतहाई तरबियत याफ्ता लोग हैं जिन्होंने राफ्ट और डेविड जैसे सुपर एजेंटों को हलाक कर दिया है। ये यकीनन पाकिस्तानी एजेंट हैं, सॉबर्स ने जवाब देते हुए कहा। अगर ऐसा है जनाब तो फिर उन्होंने लाजमन राफ्ट को कुर्सी पर जकड़ कर उस पर तशद्दुद किया होगा और उसे मालूम कर लिया होगा कि लेबॉर्ट्री कहाँ है और आप कहाँ मौजूद हैं। आपको अब ज़्यादा होशियार रहना होगा, एंथनी ने कहा। हम पूरी तरह होशियार हैं, बेफिक्र रहो, सॉबर्स ने मुंह बनाते हुए कहा और इसके साथ ही रिसीवर रख दिया। नॉनसेंस, सुपर एजेंटों को कह रहा है कि होशियार रहना। नॉनसेंस, सुपर्स ने रिसीवर रखकर कदरे गसीले लहजे में कहा। वो दुरुस्त कह रहा है सॉबर्स, हमें वाकई अब पहले से ज़्यादा होशियार रहना होगा। ये इंतहाई खतरनाक लोग हैं। हालांकि ये तादाद में सिर्फ 3 हैं, लेकिन ये यकीनन इंतहाई तरबियत याफ्ता लोग हैं और अब ये डाना का रुख करेंगे। ये आ चुके होंगे। तुम उनके बारे में तफसील ट्रांसमीटर की जनरल फ्रिक्वेंसी पर कर दो ताकि हमारे सब आदमियों को इस बारे में इल्म हो जाए और मैं भी दोबारा राउंड शुरू कर देती हूँ, करसिया ने कहा। तो सॉबर्स ने मेज की दराज खोलकर उसमें से मखसूस साख्त का ट्रांसमीटर निकाल लिया और उस पर जनरल फ्रिक्वेंसी एडजस्ट की, फिर उसका बटन ऑन कर दिया। हेलो हेलो, जनरल कॉल फ्रॉम सॉबर्स ओवर, सॉबर्स ने बार बार कॉल देते हुए कहा। इसके साथ ही ट्रांसमीटर के नीचे वाले हिस्से में तेजी से छोटे छोटे बल्ब जलने लगे। जब इन जलने वाले बल्बों की तादाद 8 हो गई तो सॉबर्स समझ गया कि उसके मातहतों ने कॉल अटेंड कर ली है।
तमाम साथी सुन लें कि दारुल हुकूमत से 3 अफराद जिनमें 2 यूरोपीय नज़ात हैं और एक कूवी हैकल एक्रीमियन हबशी है यहाँ किसी भी ज़रिए से पहुँचने वाले हैं या पहुँच चुके होंगे। हमने उन्हें ट्रेस करके उनका फौरी खात्मा करना है, देखते ही गोलियों से उड़ा देना है। कॉल इज़ ओवर, सोबर्स ने कहा। इसके साथ उसने ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। अब मैं राउंड पर जा रही हूँ, मुझे यकीन है कि मैं इन तीनों का खात्मा करके ही वापस आऊंगी, कर्सिया ने कहा और सोबर्स के इस बात में सर हिलाने पर वो मुड़ी और बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ती चली गई। कार हांसी तेज रफ्तारी से डाना की तरफ बढ़ी चली जा रही थी। कार की ड्राइविंग सीट पर कारस का आदमी ब्राउन था, जबकि साइड सीट पर इमरान और रकबी सीट पर टाइगर और जवाना बैठे हुए थे। कारस ने ब्राउन को इसीलिए बतौर ड्राइवर साथ भेजा था कि जब उसने डाना में मैडम जेफरी से इमरान और उसके साथियों के बारे में बात की तो मैडम जेफरी ने उसे बताया कि डाना के तमाम दाखिली रास्तों पर वान के एजेंट बाकायदा निगरानी कर रहे हैं और उन्होंने मेकअप चेक करने वाले जदीद तरीन कैमरे भी लगा रखे हैं और उन्हें 2 यूरोपीय नजाद और एक कूवी हैकल एक्रीमियन हबशी की तलाश है और उन्हें ये हुक्म मिल चुका है कि वो मशकूक अफराद को देखते ही गोली से उड़ा दें। चुनाचे कारस ने इसीलिए ब्राउन को साथ भेजा था कि ब्राउन डाना का रहने वाला था और उसे डाना के चंद ऐसे रास्तों का इल्म था जहाँ से वो निगरानी करने वालों की नजरों में आए बगैर सिर्फ डाना में दाखिल हो सकते थे, बल्कि मैडम जेफरी के क्लब तक भी पहुंच सकते थे। कारस ने मैडम जेफरी से बात कर ली थी और मैडम जेफरी ने बकौल कारस मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया था। कारस को चूंकि मैडम जेफरी पर मुकम्मल एतमाद था, इसीलिए इमरान ने कारस के इस एतमाद पर यकीन करते हुए ब्राउन के साथ डाना जाने का फैसला कर लिया था। बास मैडम जेफरी से आप खुद भी बात कर लेते तो बेहतर था, टाइगर ने फ्रंट सीट पर बैठे हुए इमरान से मुखातिब होकर कहा। कारस ने चूंकि इसकी गारंटी दी है इसीलिए बात करने की जरूरत बाकी नहीं रहती, इमरान ने जवाब दिया। जनाब आप कतई बेफिक्र रहे, मैडम जेफरी को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। मैंने 4 साल तक उनके गनमैन के फराइज सर अंजाम दिए हैं और मैंने मैडम जेफरी को बहुत करीब से देखा है। अचानक ब्राउन ने मुदाखलत करते हुए कहा तो इमरान उसकी बात सुनकर बेइख्तियार चौंक पड़ा। क्या उम्र है इस मैडम जेफरी की, इमरान ने कहा तो ब्राउन बेइख्तियार हंस पड़ा। मैडम नौजवान है, भरपूर नौजवान, ब्राउन ने मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहा। शादीशुदा है या गैर शादीशुदा है, इमरान ने इस अंदाज में बात करते हुए कहा जैसे वो मैडम जेफरी के किरदार के बारे में तहकीकात कर रहा हो। गैर शादीशुदा है और शायद कभी भी शादी ना करे, ब्राउन ने जवाब दिया। तो इस बार इमरान के साथ साथ टाइगर भी चौंक पड़ा, जबकि जवाना लातालुकी के अंदाज में बैठा कार की खिड़की से बाहर देखने में मसरूफ था। क्यों, इमरान ने चौंक कर पूछा। मैडम जेफरी को कोई मर्द पसंद ही नहीं आता, वो बरसरेआम कहती हैं कि वो मर्द जो उन्हें पसंद आ सकता है वो भी पैदा ही नहीं हुआ, ब्राउन ने जवाब देते हुए कहा। उसने कभी बताया है कि उसको किस टाइप का मर्द पसंद है, इमरान ने पूछा। नहीं जनाब, हमारे सामने तो ऐसी कोई बात नहीं हुई, वैसे भी हमारी जुर्रत ही नहीं होती। मैडम जेफरी बहुत कम गुस्से में आती हैं, लेकिन जब उन्हें गुस्सा आ जाए तो फिर वो इंतहाई सफाकियत का मुजाहरा करती है, जिसकी वजह से लोग उनसे इस तरह डरते हैं जैसे आदमी मौत से डरता है। ब्राउन ने मुसलसल बोलते हुए कहा। वो शायद बातूनी आदमी था, इसीलिए मौका मिलते ही वो अब मुसलसल बोल रहा था। इस मैडम का कारोबार क्या है, क्या सिर्फ क्लब की आमदनी पर गुजारा करती है या, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। क्लब तो एक कार्ड है जनाब, मैडम इंतहाई हसास असलहे के बैनुल-अक़वामी नेटवर्क का एक अहम हिस्सा है। पूरी दुनिया में फैले हुए इस कारोबार में मैडम जेफरी भी बराबर की शरीक हैं। ब्राउन ने इस तरह फखरिया लहजे में कहा जैसे ये सब कुछ वो अपनी तारीफ में बता रहा हो, लेकिन रहती डाना में है, उसे तो दारुल हुकूमत में रहना चाहिए था, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। जनाब ये असलहा बहीरा बाल्टक के जरिए पोलैंड में दाखिल होता है और डाना की पहाड़ियों का सिलसिला साहिल तक जाता है। साहिल से ये असलहा डाना, फिर डाना से दारुल हुकूमत, फिर वहाँ से पूरे यूरोप में पहुँचाया जाता है। इस तरह ये एक बैनुल-अक़वामी नेटवर्क है जिसका हम मोहरा मैडम जेफरी है, ब्राउन ने जवाब देते हुए कहा। क्या बैनुल-अक़वामी रूल्स, पुलिस और इंटेलिजेंस इस सिलसिले में कोई काम नहीं करते, इमरान ने कहा। बज़ाहिर सब कुछ होता रहता है, छापे भी मारे जाते हैं और रेड्स भी होते हैं, गिरफ्तारियां भी होती हैं, लेकिन साथ साथ काम भी चलता रहता है। ये एक सिलसिला है जिसकी कोई कड़ी दूसरे से अलहदा नहीं हो सकती, ब्राउन ने गोलमोल से लहजे में कहा। तो इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। फिर तकरीबन 3 घंटों के सफर के बाद वो डाना में दाखिल होने की बजाय आगे निकलते चले गए। डाना की तरफ जाने वाली सड़क पर जहाजी साइज का बोर्ड मौजूद था और गाड़ियां इधर आज जा रही थी, लेकिन ब्राउन गाड़ी आगे ले गया और 1.5 घंटे के मजीद सफर के बाद उसने गाड़ी को एक पहाड़ी सिलसिले में दाखिल कर दिया। ये इंतहाई खतरनाक सफर था, लेकिन ब्राउन बड़े इत्मीनान भरे अंदाज में गाड़ी चलाता हुआ आगे बढ़ता चला जा रहा था। फिर काफी देर बाद वो इलाके में दाखिल हो गए। चंद लम्हों बाद वो एक खासी मसरूफ सड़क पर से होते हुए एक तंग सी गली में दाखिल हो गए। यहाँ 4 मंजिला इमारत मौजूद थी जिस पर हॉलीडे क्लब का बड़ा सा न्यून साइन मुसलसल जल बुझ रहा था। इस इमारत के नीचे तहखानों में बाकायदा पार्किंग बनी हुई थी। ब्राउन गाड़ी नीचे ले गया, फिर उसने एक साइड पर करके कार रोक दी। इसके साथ ही इमरान, टाइगर और जवाना तीनों गाड़ी से बाहर आ गए।
آپ یہاں ٹھہرے، میڈم کے بارے میں معلوم کر کے آتا ہوں کہ وہ اس وقت کہاں ہے، براؤن نے کہا۔ پھر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا ایک سائٹ پر جا کر نظروں سے غائب ہو گیا۔ باس ہم کسی پراسرار چکر میں پھنس رہے ہیں شاید، ٹائیگر نے کہا تو عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ ابھی تمہیں کھل کر کام کرنے کا موقع مل جائے گا۔ میں دراصل چاہتا ہوں کہ پہلے فارمولا کسی طرح حاصل کر لیا جائے، اس کے بعد زوبرز اور کرسیا کے ساتھ ساتھ چیف سیکرٹری سے سارے ادھار چکانے کا وقت آئے گا، عمران نے کہا۔ لیکن بغیر لیبارٹری میں داخل ہوئے فارمولا کیسے ملے گا؟ ٹائیگر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ لیڈی جیفری آخر کس روز کام آئے گی؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو ٹائیگر بے اختیار چونک پڑا اور اس نے اس انداز میں سر ہلانا شروع کر دیا جیسے اب اس کی سمجھ میں ساری بات آئی ہو۔ تقریباً 20 منٹ بعد براؤن واپس آ گیا۔ آئیں صاحب، میڈم آپ کا انتظار کر رہی ہیں، براؤن نے قریب آ کر کہا۔ کہ دلہن بنی بیٹھی ہیں؟ عمران نے چونک کر کہا۔ دلہن؟ کیا مطلب جناب؟ براؤن شاید بری طرح گڑبڑا گیا تھا۔ دلہن ہی انتظار کر سکتی ہے دولہے کا، اسی لیے پوچھ رہا ہوں، عمران نے کہا تو اس بار براؤن بے اختیار ہنس پڑا۔ کاش میڈم جیفری کسی روز دلہن بن جائیں، چاہے آپ جیسے ہی کی کیوں نہ بنے، مجھے بڑی خوشی ہوگی، براؤن نے کہا تو عمران اس کے خوبصورت طنز پر بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ اس کی عادت تھی کہ کسی کا چست کیا ہوا فقرہ اسے واقعی دلچسپ لگتا تو وہ کھلکھلا کر ہنستا اور پوری طرح لطف لیتا۔ ابھی بھی براؤن نے یہ کہہ کر چاہے آپ جیسے کی کیوں نہ ہو عمران کو کھلکھلا کر ہنسنے پر مجبور کر دیا تھا، کیونکہ اس خوبصورت طنزیہ فقرے کا مطلب تھا کہ گو آپ اس قابل تو نہیں ہے کہ میڈم جیفری کا دلہا بن سکے، لیکن پھر بھی اگر آپ بن جائیں تو خوشی ہوگی۔ لیکن عمران کے ہنستے ہی جوانہ کا ہاتھ بجلی کسی تیزی سے بڑھا اور دوسرے لمحے براؤن فضا میں اٹھتا ہوا دونوں ٹانگیں اس انداز میں مارنے لگا جیسے اندھا ہوا میں لاٹھی گھماتا ہے۔ ماسٹر کا مذاق اڑا رہے ہو؟ آئندہ ایسا کہا تو گردن توڑ دوں گا، جوانہ نے غراتے ہوئے کہا اور وہ ایک جھٹکے سے اسے واپس زمین پر کھڑا کر دیا۔ وہ مم میں تو براؤن اس اچانک افتاد پر واقعی بری طرح گھبرا گیا تھا اور اس کے منہ سے لفظ نہ نکل رہے تھے۔ ارے یہ معصوم آدمی ہے، اسی لیے معصومانہ انداز میں کہہ گیا ہے، عمران نے جوانہ کو ہاتھ کے اشارے سے روکتے ہوئے کہا۔ آئندہ اگر تم نے ماسٹر کے خلاف کوئی بات کی تو زندہ نہیں رہو گے، جوانہ نے عمران کے کہنے کے باوجود براؤن کو ڈانٹ دیا۔ آئی ایم سوری، میں نے دانستہ کوئی بات نہیں کی اور مجھے تو ابھی تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ میں نے کون سی غلط بات کی ہے، براؤن نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ چھوڑو چلو، ہمیں وقت ضائع نہیں کرنا، عمران نے کہا۔ پھر براؤن سر ہلاتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ پھر وہ ایک گیلری سے گزر کر ایک بڑے آفس نما کمرے میں داخل ہوئے تو بڑی سی میز کے پیچھے ایک نوجوان لڑکی جینز کی پینٹ اور شرٹ پہنے بیٹھی تھی۔ اس کے بال مردانہ انداز میں کٹے ہوئے تھے، کانوں میں ہیروں کے ٹاپس تھے، لیکن وہ واقعی نوجوان اور خوبصورت تھی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں تیز چمک تھی، ٹھوڑی کی بناوٹ بتا رہی تھی کہ وہ فطری طور پر خاصی شفاف طبیعت واقع ہوئی ہے۔ میڈم، یہ وہ معزز مہمان ہیں جنہیں باس کارس نے آپ کے پاس بھیجا ہے، براؤن نے بڑے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، اب تم جا سکتے ہو، آپ بیٹھے، میرا نام میڈم جیفری ہے اور یہ کلب میری ملکیت ہے، مجھے کارس نے فون کر دیا تھا، میڈم جیفری نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ میرا نام مائیکل ہے، یہ میرا ساتھی جیگر اور یہ ایک ریمن ساتھی ہے جوانہ، عمران نے جواب میں اپنا اور اپنے ساتھیوں کا تعارف کراتے ہوئے کہا۔ پھر رسمی فقرات بول کر عمران اور اس کے ساتھی میز کی دوسری طرف، جبکہ میڈم جیفری اپنی کرسی پر بیٹھ گئی۔ آپ کیا پینا پسند کریں گے؟ میڈم جیفری نے انٹرکام کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ ہم شراب نہیں پیتے، اسی لیے ایپل جوس یہاں آ سکتا ہے تو منگوا لے، ورنہ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا تو میڈم جیفری نے چند لمحے حیرت بھری نظروں سے عمران کو دیکھا اور پھر اس نے طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور رکھا اور 3 گلاس ایپل جوس کے بھجوانے کا کسی کو کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ کارس میرا دوست ہے، انتہائی مخلص دوست، اور اس نے آپ صاحبان کے بارے میں بتایا ہے کہ آپ اس کے گہرے دوست ہیں اور آپ کا تعلق پالینڈ سے نہیں بلکہ آپ کا تعلق ایک اور یورپی ملک ڈنمارک سے ہے اور آپ نے یہاں کی لیبارٹری میں پہنچا ہوا کوئی فارمولا حاصل کرنا ہے اور اس سلسلے میں کارس نے مجھے آپ کی مدد کرنے کا کہا ہے، میڈم جیفری نے مسلسل بولتے ہوئے کہا۔ کارس نے آپ کو درست بتایا ہے، عمران نے کہا۔ پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی دروازہ کھلا اور ایک خوبصورت لڑکی ہاتھ میں ٹرے اٹھائے اندر داخل ہوئی۔ ٹرے میں 4 گلاس موجود تھے جن میں 3 میں ایپل جوس اور 1 میں شراب تھی۔ لڑکی نے شراب کا گلاس میڈم جیفری کے سامنے اور باقی تینوں گلاس عمران اور اس کے ساتھیوں کے سامنے رکھی اور خالی ٹرے اٹھائے وہ واپس موڑی اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ جوس لیں، میڈم جیفری نے اپنے سامنے رکھے ہوئے شراب کا گلاس اٹھاتے ہوئے کہا۔ شکریہ، عمران نے کہا اور جوس کا گلاس اٹھا کر اس نے اس میں سے ایک گھونٹ لیا پھر اسے واپس میز پر رکھ دیا۔ اس فارمولے سے آپ کا کیا تعلق ہے؟ میڈم جیفری نے پوچھا۔ میں آپ کو مختصر طور پر بتاتا ہوں، یہ فارمولا کسی میزائل یا کسی دفاعی ہتھیار کا نہیں ہے، یہ فارمولا ایسی ریس کا ہے جو ساحلوں کے ساتھ زیر آب انتہائی سخت چٹانوں کو توڑ کر ریزہ ریزہ کر دیتی ہیں۔ ان چٹانوں کو وینائن کہا جاتا ہے، ان پر نہ ہی کوئی ڈائنامائٹ اثر کرتا ہے اور نہ ہی کوئی بام، حتیٰ کہ لیزر ریز بھی اس پر بے اثر ہوتی ہیں۔ ان کی وجہ سے طویل ترین ساحلوں پر بندرگاہیں نہیں بنائی جا سکتی اگر انہیں کسی طرح توڑ دیا جائے۔ میلوں لمبے ساحلوں پر ڈیپ سی بندرگاہیں بن سکتی ہیں جن کی وجہ سے ملک خوشحال اور دولت مند بن سکتا ہے، بحری تجارت میں ہزاروں گنا اضافہ ہو سکتا ہے۔ یہ فارمولا اینٹی وینائن ریس کا ہے۔
اسے VW کہا جاتا ہے۔ یہ فارمولہ اصل میں براعظم ایشیا کے ایک ملک پاکیشیا کے سائنسدان نے تیار کیا ہے، لیکن پولینڈ کی سرکاری ایجنسی وان کے 2 سپر ایجنٹ سوبرز اور گارسیا وہاں گئے اور انہوں نے سائنسدان کو ہلاک کر دیا اور فارمولہ لے کر واپس آ گئے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ڈنمارک ملک بحیرہ شمالی اور بحیرہ بالٹک کے درمیان واقع ہے، لیکن بدقسمتی سے ڈنمارک کے میلوں طویل ساحلوں کے ساتھ بنائن چٹانوں کے طویل سلسلے موجود ہیں، اس لیے ڈنمارک اپنے ان طویل ساحلوں کا حاصل ہوا فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ فارمولہ حاصل کر کے اس کی ایک کاپی لے جائیں تاکہ ہم اپنے ملک کو ترقی دے کر خوشحال بنا سکیں، عمران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ لیکن یہاں تو وان کے سپر ایجنٹ ہر طرف چیکنگ کرتے پھر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ پاکیشیائی ایجنٹ یہاں آنے والے ہیں، اسی لیے جب کارس نے مجھ سے بات کی تو میں نے اس سے پوچھا تھا، لیکن اس نے کہا کہ اس کے دوستوں کا تعلق یورپ سے ہی ہے، پاکیشیا سے نہیں ہے، تو میں نے مدد کی حامی بھر لی۔ اب آپ مجھ سے کس قسم کی مدد چاہتے ہیں اور اس کے معاوضے میں مجھے کیا دے سکتے ہیں؟ میڈم جیفری نے کھل کر بات کرتے ہوئے کہا۔ آپ کو معلوم ہے کہ لیبارٹری کہاں ہے؟ عمران نے کہا۔ ہاں، میں کئی بار وہاں جا چکی ہوں۔ لیبارٹری کا سیکنڈ انچارج ڈاکٹر ولسن نوجوان آدمی ہے، اس کی میرے ساتھ دوستی ہے، وہ بھی یہاں اکثر کلب میں آتا جاتا رہتا ہے اور میں بھی اکثر وہاں آتی جاتی رہتی ہوں۔ لیکن اب ان پاکیشیائی ایجنٹوں کی وجہ سے 2 ماہ کے لیے لیبارٹری سیلڈ کر دی گئی ہے، نہ کوئی باہر آ سکتا ہے نہ ہی کوئی اندر جا سکتا ہے، میڈم جیفری نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ لیبارٹریوں میں کئی خفیہ راستے ہوتے ہیں جنہیں بوقت ضرورت کھولا اور بند کیا جا سکتا ہے، اسی لیے اگر ڈاکٹر ولسن چاہے تو اس فارمولے کی ایک کاپی یہاں خاموشی سے بھیج سکتا ہے۔ عمران نے کہا۔ مجھے معاوضہ کیا ملے گا؟ میڈم جیفری نے کہا۔ تم کیا معاوضہ لینا چاہتی ہو؟ عمران نے کہا۔ زیادہ نہیں، صرف $50 لاکھ، میڈم جیفری نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، میں تمہیں بھی گارنٹیڈ چیک دے سکتا ہوں، لیکن پہلے تم ڈاکٹر ولسن سے کنفرم کراؤ کہ وہ فارمولے کی کاپی بھجوا سکتا ہے یا نہیں۔ عمران نے کہا۔ اگر اس نے انکار کر دیا تو پھر؟ میڈم جیفری نے کہا۔ تو پھر تمہارا ہی نقصان ہوگا اور ہم یہی معاوضہ کسی اور ذریعے سے براہ راست ڈاکٹر ولسن تک پہنچا دیں گے اور فارمولے کی کاپی ہمیں مل جائے گی۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ لیکن میں نے سنا ہے کہ بعض فارمولے کسی مخصوص کاغذ یا فلم پر تحریر کیے جاتے ہیں جن کی کاپی نہیں ہو سکتی۔ اگر یہاں بھی ایسا ہی ہوا تو پھر؟ میڈم جیفری نے کہا۔ وہ واقعی بے حد ذہین اور ہوشیار تھی اور اس کی اس بات سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ وہ ایسے معاملات میں خاصی ماہر ہے۔ براؤن نے اس کے بارے میں راستے میں جو کچھ بتایا تھا وہ واقعی درست تھا۔ ہمیں بھی یہی خدشہ تھا، اسی لیے میرے پاس ایک ایسا کیمرہ موجود ہے جو اس کی نقل کر لے گا۔ اس بارے میں تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، عمران نے جواب دیا۔ گارنٹیڈ چیک مجھے دکھاؤ، میڈم جیفری نے کہا۔ تو عمران نے کوٹ کی اندرونی جیب سے گارنٹیڈ چیک بک نکالی اور اسے میڈم جیفری کے سامنے رکھ دیا۔ میڈم جیفری نے چیک بک اٹھا کر اس کا بغور جائزہ لینا شروع کر دیا۔ چند لمحوں بعد اس کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ ٹھیک ہے، اب مجھے یقین آ گیا ہے، میڈم جیفری نے چیک بک واپس کرتے ہوئے کہا۔ پھر فون کا ریسیور اٹھا کر اس نے فون سیٹ کے نیچے موجود بٹن پریس کر دیا، اس طرح فون ڈائریکٹ ہو گیا۔ تو اس نے تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ عمران کی نظریں نمبروں پر جمی ہوئی تھیں۔ آخر میں اس نے ہوتی لاؤڈر کا بٹن پریس کر دیا۔ جیفری بول رہی ہوں، ہالیڈے کلب سے، میڈم جیفری نے کہا۔ ولسن بول رہی ہوں۔ جیفری، کوئی خاص بات ہے جو اس طرح اچانک فون کیا ہے؟ دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ لہجے سے ہی اندازہ ہو رہا تھا کہ جیسے سائنسدان کا کوئی نوجوان اسسٹنٹ ہو۔ تمہارا فون محفوظ ہے اور تمہارے قریب تو کوئی موجود نہیں، میڈم جیفری نے کہا۔ فون بھی محفوظ ہے اور قریب بھی کوئی موجود نہیں ہے، لیکن تم ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ ڈاکٹر ولسن نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تو میڈم جیفری نے مختصر طور پر اسے عمران اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں بتا دیا کہ وہ اپنے ملک ڈنمارک کی خوشحالی کے لیے فارمولے کی کاپی چاہتے ہیں اور اس کے عوض وہ $50 لاکھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ میڈم جیفری نے کہا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے جیفری؟ لیبارٹری سیلڈ ہے اور نہ کوئی 2 ماہ تک اندر آ سکتا ہے اور نہ ہی کوئی باہر جا سکتا ہے، اور خطرہ تو پاکیشیائی ایجنٹوں سے ہے جہاں سے یہ فارمولہ لایا گیا ہے۔ یہ کام نہیں ہو سکتا، اور دوسری بات یہ کہ یہ فارمولہ ایسی فلم پر ہے جس کی کاپی نہیں کی جا سکتی، ڈاکٹر ولسن نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ میں نے تسلی کر لی ہے، ان کا تعلق پاکیشیا سے نہیں ہے بلکہ ڈنمارک سے ہے۔ ان کے پاس ایسا کیمرہ ہے جس سے وہ کاپی فلم کر لیں گے۔ $50 لاکھ چھوٹی رقم نہیں ہوتی، اسی لیے میں یہ رقم تمہارے لیے حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ تمہیں معلوم ہے کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، اب بھی تیار ہو یا میں کسی اور سے بات کروں؟ اور یہ بھی سن لو کہ میری بات نہ مانی گئی تو تم ہمیشہ کے لیے میرا ساتھ بھی کھو بیٹھو گے، میڈم جیفری نے کہا۔ لیکن لیبارٹری تو سیلڈ ہے جیفری، اسے تو انچارج ڈاکٹر جیکسن ہی کھول سکتا ہے، ڈاکٹر ولسن نے جواب میں رو دینے والے لہجے میں کہا۔ تم لیبارٹری میں رہ کر یہ بات کر رہے ہو؟ ہر لیبارٹری کے کئی خفیہ راستے ہوتے ہیں جنہیں بوقت ضرورت کھولا اور بند کیا جا سکتا ہے، میڈم جیفری نے کہا۔ وہ اچھا، میں خود معلوم کر کے تمہیں فون کرتا ہوں، ڈاکٹر ولسن نے کہا۔ اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو میڈم جیفری نے ریسیور رکھ دیا۔ آپ چیک تیار کر لیں، آپ کا کام ہو جائے گا، لیکن میرا خیال ہے کہ ہمیں اس راستے پر جانا ہوگا۔ ولسن یہاں نہیں آ سکے گا کیونکہ ڈانا میں وان کے ایجنٹ موجود ہیں اور وہ ڈاکٹر کو پہچانتے ہیں، میڈم جیفری نے کہا۔
ٹھیک ہے، ہم ہر وقت تیار ہیں، ہمیں صرف فارمولے کی کاپی چاہیے اور بس، عمران نے کہا تو میڈم جیفری نے اسوات میں سر ہلا دیا۔ پھر تقریباً 1 گھنٹے بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی تو میڈم جیفری نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس جیفری بول رہی ہوں، میڈم جیفری نے کہا۔ ڈاکٹر ولسن بول رہا ہوں، دوسری طرف سے کہا گیا تو میڈم جیفری نے فوراً ہی لاؤڈر کا بٹن پریس کر دیا۔ یس کیا جواب ہے تمہارا؟ میڈم جیفری نے کہا۔ جیفری میں نے خفیہ راستہ معلوم کر لیا ہے اور اسے کھولنے اور بند کرنے کا طریقہ بھی۔ یہ لیبارٹری سے نکلنے والی ایک سرنگ ہے جس کا اختتام کالی پہاڑی کے دامن میں ہوتا ہے، لیکن ڈاکٹر ولسن بولتے بولتے رک گیا۔ لیکن کیا کھل کر بات کرو، یہ اہم معاملات ہے، میڈم جیفری نے کہا۔ میں اس راستے کو کھول تو سکتا ہوں لیکن اسے باہر نہیں جا سکتا کیونکہ میرے جسم کے اندر مخصوص چپ لگائی گئی ہے۔ جیسے ہی میں لیبارٹری کی حدود سے باہر گیا ڈاکٹر جیکسن کو فوراً معلوم ہو جائے گا۔ اس لیے یہ ہو سکتا ہے کہ تم یہاں جاؤ اس سرنگ میں اور میں فارمولا ساتھ لے آؤں گا، تم اس کی کاپی بنا لینا اور رقم مجھے دے جانا، میں واپس چلا جاؤں گا اور تم واپس کلب چلی جانا۔ اس طرح کام بھی ہو جائے گا اور کسی کو معلوم بھی نہیں ہو سکے گا، ڈاکٹر ولسن نے کہا تو میڈم جیفری نے عمران کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ تو عمران نے فوراً ہی اس بات میں سر ہلاتے ہوئے ڈاکٹر ولسن کی تجویز منظور کر لی۔ ٹھیک ہے لیکن یہ کس وقت ہوگا؟ کم سے کم وقت بتاؤ، میڈم جیفری نے کہا۔ تمہیں اس کالی پہاڑی تک پہنچنے میں 2 گھنٹے لگ جائیں گے، اس لیے 2.5 گھنٹے بعد تم اس سرنگ میں داخل ہو جانا، میں وہاں پہنچ جاؤں گا۔ سرنگ میں اندھیرا ہوتا ہے اس لیے مخصوص ٹارچ میں لے آؤں گا، ڈاکٹر ولسن نے کہا۔ اوکے، اب سے 2.5 گھنٹے بعد میں وہاں پہنچ جاؤں گی، ڈن، میڈم جیفری نے جواب دیا۔ ڈن دوسری طرف سے کہا گیا تو میڈم جیفری نے ریسیور رکھ دیا۔ آپ 50 لاکھ ڈالرز کا چیک اور وہ کیمرہ مجھے دے دیں، میں اس کی فلم بنا کر یہاں تمہیں لا دوں گی، میڈم جیفری نے کہا۔ سوری، میں ساتھ جاؤں گا تاکہ پہلے یقین کر سکوں کہ جس فارمولے کی فلم بنائی جا رہی ہے وہ AVW ریز کا ہی فارمولا ہے یا نہیں، کیونکہ ہمیں ہر طرف سے ہوشیار رہنا پڑتا ہے، کوئی دوسرا فارمولا بھی دیا جا سکتا ہے، عمران نے کہا تو میڈم جیفری نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ آپ واقعی بے حد ذہین آدمی ہیں، میرے ذہن میں بھی یہ بات آئی تھی۔ بہرحال ٹھیک ہے، آپ چیک لکھ کر مجھے دے دیں تاکہ میں جیپ تیار کراؤں اور ہم یہاں سے روانہ ہو جائیں، ہمیں لمبا چکر کاٹ کر اس پہاڑی تک پہنچنا ہے، میڈم جیفری نے کہا تو عمران نے جیب سے چیک بک نکالی اور اس میں سے ایک چیک علیحدہ کر لیا۔ چیک آپ کے نام ہوگا یا ڈاکٹر ولسن کے نام؟ عمران نے پوچھا۔ میرے نام، میڈم جیفری نے مسکراتے ہوئے کہا تو عمران نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے چیک پر اندراجات کرنے شروع کر دیے۔ قلم اس نے میز کے کنارے پر موجود قلم دان سے اٹھا لیا تھا، چیک لکھ کر اس نے واپس قلم دان میں رکھا اور چیک میڈم جیفری کی طرف بڑھا دیا۔ میڈم جیفری نے غور سے چیک کو دیکھا، پھر اس کے چہرے پر مسرت کے تاثرات ابھر آئے۔ اس نے چیک طے کر کے جیب میں ڈالا، پھر فون کا ریسیور اٹھا کر اس نے نمبر پریس کیے اور کسی کو بڑی جیپ تیار کرنے کا کہہ دیا۔ میرے ساتھی بھی ساتھ جائیں گے لیکن یہ سرنگ سے باہر رہیں گے، عمران نے کہا۔ ٹھیک ہے، مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے، میڈم جیفری نے کہا تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کرسیا کار میں سوار ڈانا کی سڑکوں پر گھومتی پھر رہی تھی، کار وہ ڈرائیو کر رہی تھی اور اس کی تیز نظریں گزرنے والے افراد کا اس طرح جائزہ لے رہی تھی جیسے اس کی آنکھوں میں ایکس رے مشین نصب کر دی گئی ہو۔ وہ ایک موڑ مڑ کر آگے بڑھ رہی تھی کہ اچانک ایک دیوار کی اور سے نکل کر ایک آدمی نے اس انداز میں ہاتھ لہرایا جیسے اسے رکنے کا کہہ رہا ہو، تو کرسیا نے کار کو سائڈ پر کرتے ہوئے سڑک کے آخری کنارے پر لے جا کر روک دیا تاکہ سڑک پر گزرنے والی ٹریفک ڈسٹرب نہ ہو۔ ویسے وہ اس آدمی کو پہچان گئی تھی، یہ ان کے سیکشن کا آدمی تھا اور اس کا نام نائف تھا۔ نائف تیزی سے کار کے قریب آیا اور اس نے کرسیا کو سلام کیا۔ کیا بات ہے نائف، کوئی خاص پرابلم ہے؟ کرسیا نے اس سے مخاطب ہو کر کہا۔ وہ ویسے ہی کار میں بیٹھی رہی تھی جبکہ نائف کار کے کھلی کھڑکی کے قریب کھڑا تھا۔ میڈم، ابھی میں نے میڈم جیفری کو 3 اجنبیوں کے ساتھ رولینڈ جیپ میں بیٹھ کر سازانوں کی طرف جاتے دیکھا ہے، نائف نے کھڑکی پر جھکتے ہوئے کہا۔ میڈم جیفری، وہ ہالیڈے کلب والی، لیکن اس میں خاص بات کیا ہے؟ کرسیا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ میڈم جیفری خود جیپ چلا رہی تھی، یہی بات خاصی اہم ہے کیونکہ میڈم جیفری عام حالات میں خود کار یا جیپ ڈرائیو نہیں کرتی، اس کے پاس کئی ڈرائیور ہیں۔ دوسری بات یہ کہ جو 3 افراد اس کے ساتھ تھے ان میں 2 یورپی نژاد تھے جبکہ ایک دیو ہیکل ایکریمین حبشی تھا، نائف نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا۔ یہ تو مخصوص نشانیاں ہیں، کہاں گئے ہیں وہ تم نے معلوم کیا ہے؟ کرسیا نے چونک کر کہا۔ آپ کے حکم کے بغیر تو کچھ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ میڈم جیفری کے ہاتھ بہت لمبے ہیں، نائف نے کہا۔ تم وہاں سے معلومات حاصل کرو لیکن فوراً، کرسیا نے کہا۔ یس میڈم، اس کی پرسنل سیکرٹری میری دوست ہے، اسے تھوڑی سی رقم دیتی جائے گی تو وہ سب کچھ بتا دے گی، حتیٰ کہ کوئی اہم فون کال ہوئی تو بھی معلوم ہو سکتی ہے، نائف نے کہا۔ کلب تو یہاں سے قریب ہی ہے، جاؤ اور معلومات حاصل کر کے مجھے بتاؤ، میں یہاں کسی قریبی پارکنگ میں کھڑی کر دوں گی کار، لیکن جلد جس قدر ممکن ہو سکے کام کر کے آؤ، کرسیا نے کہا۔ یس میڈم، زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ لگے گا مجھے آنے جانے اور بات چیت کرنے میں، نائف نے کہا اور تیزی سے واپس مڑ گیا۔ میڈم جیفری کیسے اس چکر میں ملوث ہو گئی؟ کرسیا نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ کیونکہ وہ میڈم جیفری کے بارے میں ڈانا آنے کے بعد وہ سب کچھ جان گئی تھی۔ اس نے کار آگے بڑھائی، پھر تھوڑی سی تلاش کے بعد وہ قریب ہی ایک جنرل پارکنگ میں پہنچ گئی۔
اس نے کار ایک سائڈ پر روکی اور جیب سے سیل فون نکال کر اس نے رابطہ نمبر پریس کر دیے۔ دوسری طرف گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دی، پھر ریسیور اٹھا لیا گیا۔ یہ سابرس بول رہا ہوں۔ دوسری طرف سے سابرس کی آواز سنائی دی۔ کرسیا بول رہی ہوں۔ کرسیا نے کہا، کوئی خاص بات جو تم نے فون کیا ہے؟ سابرس نے کہا اور کرسیا نے نائف کی دی ہوئی رپورٹ دہرا دی۔ او یہ تو انتہائی اہم معاملہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے میڈم جیفری کی یہاں خدمات حاصل کی ہیں۔ وہ انہیں کسی خفیہ پہاڑی راستے سے یہاں لے کر آئی ہوگی۔ اس طرح ہماری تمام کارروائیاں بے سود رہی ہیں۔ ویری بیڈ، سابرس نے کہا۔ اب یہ کہاں گئے ہوں گے؟ میں نے نائف کو یہی معلومات حاصل کرنے کے لیے بھیجا ہے، کرسیا نے کہا۔ جیسے ہی معلوم ہو مجھے بتانا، پھر کوئی پلاننگ کریں گے، سابرس نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، کرسیا نے کہا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے سیل فون کو آف کر کے اپنی جیکٹ کی جیب میں ڈال لیا۔ پھر تقریباً 45 منٹ بعد اس نے دور سے نائف کو ادھر ادھر دیکھتے ہوئے دیکھا تو اس نے ہاتھ اٹھا کر فضا میں لہرایا۔ دوسری طرف سے نائف نے بھی ایسا کیا اور کرسیا سمجھ گئی کہ اس نے اس کا اشارہ دیکھ لیا ہے۔ تھوڑی دیر بعد نائف پارکنگ میں پہنچ گیا۔ کیا ہوا جلدی بتاؤ، کرسیا نے تیز لہجے میں کہا۔ میڈم، یہ تینوں افراد دارالحکومت سے آئے ہیں، لیکن یہ کسی پہاڑی راستے سے کلب پہنچے ہیں۔ انہیں دارالحکومت کا کوئی آدمی کلب تک چھوڑ کر واپس چلا گیا ہے۔ میں نے پرسنل سیکرٹری کو بھاری رقم دے کر گفتگو کے ٹیپ سنے ہیں، کیونکہ میڈم جیفری نے ایسا سسٹم لگایا ہوا ہے کہ کمرے میں جو بات ہو وہ پرسنل سیکرٹری کے پاس موجود خصوصی مشین میں ٹیپ ہوتی رہتی ہے، بشرط یہ کہ میڈم جیفری اسے فوری آف نہ کرے۔ اور شاید میڈم جیفری اس سسٹم کو آف کرنا بھول گئی تھی یا اس نے دانستہ ایسا نہیں کیا۔ بہرحال ان ٹیپ سے جو معلوم ہوا ہے اس کے مطابق ان تینوں افراد کا تعلق یورپ کے ملک ڈنمارک سے ہے اور وہ پاکیزائی فارمولے کی کاپی لینے کے لیے یہاں پہنچے ہیں۔ میڈم جیفری نے اپنے آفس سے لیبارٹری میں اپنے دوست انچارج لیبارٹری کے اسسٹنٹ ڈاکٹر ولسن کو فون کہا اور اسے کہا کہ وہ خفیہ راستے سے کلب آ جائے اور فارمولہ ساتھ لے آئے تاکہ اس کی کاپی کی جا سکے۔ میڈم جیفری نے اسے $50 لاکھ کہا جو ان لوگوں نے منظور کر لیا، لیکن ڈاکٹر ولسن نے کہا کہ اس کے جسم میں خصوصی چپ رکھی گئی ہے، اسی لیے وہ کسی صورت لیبارٹری سے باہر نہیں جا سکتا، ورنہ وہ فوراً انچارج ڈاکٹر جیکسن کو معلوم ہو جائے گا۔ البتہ خفیہ راستہ کھول کر وہ پہاڑی سرنگ میں پہنچ جائے گا جہاں یہ لوگ فارمولے کی کاپی کریں گے تو وہ واپس لیبارٹری چلا جائے گا۔ چنانچہ یہ طے ہو گیا۔ اس آدمی نے $50 لاکھ کا گارنٹیڈ چیک میڈم جیفری کو دے دیا تو میڈم جیفری نے رولینڈ جیپ منگوائی اور ان تینوں کو ساتھ لے کر وہ کالی پہاڑی کی طرف روانہ ہو گئی۔ نائف نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا، یہ کالی پہاڑی ہے کہاں؟ کرسیا نے چونک کر پوچھا۔ یہ جگونا پہاڑی سلسلے کی مشہور پہاڑی ہے۔ اس پوری پہاڑی کا رنگ قدرتی طور پر گہرا سیاہ ہے، جبکہ باقی پہاڑی سلسلہ عام پہاڑیوں جیسے رنگوں کا ہے، براؤن کلر کا۔ نائف نے جواب دیتے ہوئے کہا، تم نے واقعی کام کیا ہے نائف، تمہیں خصوصی انعام ملے گا، کرسیا نے تحسین آمیز لہجے میں کہا۔ تھینک یو میڈم، اگر آپ جگونا پہاڑی پر جانا چاہیں تو میں آپ کو وہاں لے جا سکتا ہوں۔ میرے ایک دوست کا گاؤں وہیں ہے اور میں کئی بار اس کے ساتھ وہاں جا چکا ہوں، نائف نے کہا۔ میں چیف سے بات کر لوں، کرسیا نے کہا۔ پھر جیکٹ کی جیب سے اس نے سیل فون نکال کر اس پر سابرس کا مخصوص نمبر ایڈجسٹ کر کے رابطہ نمبر پریس کر دیا۔ دوسری طرف گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دی۔ یہ سابرس بول رہا ہوں۔ دوسری طرف سے ریسیور اٹھائے جانے کے ساتھ ہی سابرس کی آواز سنائی دی۔ کرسیا بول رہی ہوں، کرسیا نے کہا۔ پھر اس نے نائف کی دی ہوئی معلومات دہرا دی۔ ہمیں انہیں روکنا بھی ہے اور انہیں ہلاک بھی کرنا ہے۔ اگر انہیں روکا نہ گیا تو یہ لوگ فارمولہ لے اڑیں گے۔ تم نائف کو لے کر اسپیشل پوائنٹ پر پہنچ جاؤ، میں بھی وہاں پہنچ رہا ہوں۔ اسپیشل پوائنٹ پر 3 افراد موجود رہتے ہیں، انہیں بھی ساتھ لے لیں گے اور بڑی جیپ وہاں ہوتی ہے۔ جلدی کرو، میں بھی روانہ ہو رہا ہوں، سابرس نے کہا۔ اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو کرسیا نے سیل فون آف کر کے جیب میں رکھ لیا۔ آؤ میرے ساتھ، ہمیں اسپیشل پوائنٹ پہنچنا ہے، کرسیا نے کہا اور تیزی سے ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گئی۔ نائف اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا تو کرسیا نے کار پارکنگ سے باہر نکالی، پھر اس کا رخ موڑ دیا جدھر اسپیشل پوائنٹ تھا۔ پھر اسپیشل پوائنٹ پر پہنچتے انہیں 15 منٹ ہی گزرے تھے کہ سابرس بھی وہاں پہنچ گیا۔ پھر 3 افراد کو بھی ساتھ لے لیا گیا، نائف بھی ساتھ تھا۔ وہ سب ایک بڑی جیپ میں سوار ہو کر اسپیشل پوائنٹ سے باہر آ گئے۔ ڈرائیونگ سیٹ پر سابرس خود تھا جبکہ کرسیا سائیڈ سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ نائف اور تینوں افراد جنہیں اسپیشل پوائنٹ سے ساتھ لیا تھا عقبی سیٹوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ مشین گنیں، دور مار رائفلیں اور دوسرا ضروری اسلحہ بھی ساتھ لے لیا گیا تھا۔ سابرس نے نائف سے اس کالی پہاڑی کو جانے والے راستے کے بارے میں تفصیل معلوم کر لی تھی، اسی لیے وہ بڑے اطمینان بھرے انداز میں جیپ چلاتا ہوا آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ ہو سکتا ہے یہ سب سرنگ کے اندر نہ گئے ہوں، باہر موجود ہوں، کرسیا نے کہا۔ ہاں ایسا ہو سکتا ہے، ہمیں پہلے یہ جیپ چھوڑنا ہوگی، سابرس نے کہا۔ چیف مارڈو موڑ کے قریب ہمیں جیپ چھوڑ کر پیدل آگے جانا ہوگا، اس طرح ہم ان کے سروں پر اچانک پہنچ جائیں گے اور پھر وہ کہیں بھاگ نہ سکیں گے کیونکہ وہ سامنے اور سائیڈوں پر دیکھ سکتے ہیں، اپنے سروں کے پیچھے نہیں دیکھ سکتے، نائف نے کہا۔ ٹھیک ہے، جب یہ موڑ آئے تو بتا دینا، میں جیپ روک دوں گا، سابرس نے کہا۔ یس باس، نائف نے جواب دیتے ہوئے کہا اور سابرس جیپ آگے بڑھائے چلا گیا۔ پھر تقریباً 1.5 گھنٹے بعد وہ مارڈو موڑ پر پہنچ گئے۔ اس موڑ کی نشاندہی نائف نے کی تھی۔ وہ موڑ کے قریب ہی ایک چٹان کے نیچے رکے، پھر اسلحہ لے کر وہ پیدل چلتے ہوئے چکر کاٹ کر ایک پہاڑی پر چڑھنے لگے۔ آگے آگے نائف تھا جبکہ اس کے پیچھے سابرس، کرسیا اور ان دونوں کے پیچھے تینوں مسلح افراد تھے۔ پھر ایک چوٹی پر پہنچتے ہی نائف ٹھٹک کر رک گیا۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر اپنے پیچھے آنے والوں کو بھی رکنے کا اشارہ کیا۔ کیا ہوا؟
ہوا ہے؟ سابرس نے چونک کر پوچھا۔ یہ لوگ سامنے موجود ہیں، ہمیں لیٹنا ہوگا ورنہ ہم ان کی نظروں میں بھی آ سکتے ہیں، نائف نے کہا تو وہ سب پہاڑی پر لیٹ گئے اور کرالنگ کرتے ہوئے آگے بڑھنے لگے۔ سامنے ایک کالے رنگ کی پہاڑی موجود تھی جس کے قریب ہی چٹان کے نیچے رولنڈ جیپ کھڑی تھی۔ ایک آدمی اس جیپ کی سائیڈ میں اور ایک چٹان پر لیٹا ہوا تھا اور ان کی نظریں اس طرف ہی تھی جدھر سے کالے پہاڑی کو راستہ آتا تھا۔ او نائف، تم واقعی کام کے آدمی ہو، اگر ہم عام راستے سے وہاں پہنچتے تو پھر ہمیں دور سے ہی مار کر لیا جاتا۔ گڈ شو، سابرس نے کہا۔ تھینک یو باس، نائف نے ممنون لہجے میں جواب دیا۔ اب کیا کرنا ہے؟ دو آدمی باہر ہیں، باقی لازمن اندر ہوں گے، ان کا تو یہاں سے بھی آسانی سے خاتمہ ہو سکتا ہے، کرسیا نے کہا۔ گولی چلائی تو یہ پہاڑی علاقہ ہے، یہاں آواز دور دور تک پھیلے گی، اور دوسری بات یہ کہ قریب ہی ایئر فورس کا پوائنٹ ہے، ان کے پاس گن شپ ہیلی کاپٹر بھی ہیں، اسی لیے وہ فوراً یہاں پہنچ جائیں گے، پھر معاملات خراب ہوتے چلے جائیں گے، سابرس نے کہا۔ تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ کرسیا نے کہا۔ اس آدمی کو بغیر آواز نکالے ہلاک کرنا ہوگا، میں پیچھے ہٹ کر چکر کاٹ کر جاتا ہوں، اس کے عقب میں پہنچ کر اس کا خاتمہ کروں گا، پھر تمہیں اشارہ کروں گا، سابرس نے کہا۔ تو کرسیا نے اس بات میں سر ہلا دیا اور سابرس پیچھے ہٹنے لگا۔ کافی پیچھے جا کر وہ اٹھا اور تیزی سے جنوب کی طرف بڑھ کر چٹانوں کو پھلانگتا ہوا نیچے اترتا چلا گیا۔ عمران میڈم جیفری کے ساتھ کالی پہاڑی کے سرنگ میں موجود تھا، جبکہ عمران کے ساتھ ہی ٹائیگر اور جوانا دونوں باہر تھے۔ عمران نے انہیں ہوشیار اور چکنا رہنے کا کہہ دیا تھا۔ جیپ اس کالے پہاڑی کے قریب ایک چٹان کی اوٹ میں چھپا کر کھڑی کی گئی تھی۔ عمران کے ہاتھ میں ایک بیگ تھا جس میں بیٹری سے چلنے والا فلم پروجیکٹر تھا۔ وہ کیمرہ کہاں ہے جس سے تم نے کاپی بنانی ہے؟ میڈم جیفری نے کہا۔ وہ میری جیب میں ہے، منی کیمرہ ہے، عمران نے کہا۔ اسی لمحے دور سے ہلکی سی گڑگڑاہٹ کی آواز سنائی دینے لگی تو وہ دونوں چونک کر ادھر دیکھنے لگے۔ سرنگ میں ہلکا اندھیرا تھا کیونکہ وہ بھی کھلے ہوئے حصے کے قریب تھے، البتہ اندر کافی گہرا اندھیرا تھا۔ ڈاکٹر ولسن آ رہا ہے، میڈم جیفری نے کہا تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ چند لمحوں بعد دور سے ایک لہر تیز روشنی چمکی، پھر سرنگ کی دیواروں پر جلملانے لگی۔ جیفری ہوں، آگے آ جاؤ، میڈم جیفری نے کہا تو آواز سرنگ میں گونج اٹھی۔ اچھا، آ رہا ہوں، ڈاکٹر ولسن کی آواز سنائی دی اور پھر ٹارچ کی روشنی تیزی سے آگے کی طرف آتی چلی گئی۔ تقریباً درمیان میں پہنچ کر ڈاکٹر ولسن، جس کا اندھیرے میں صرف ہیولا سا نظر آ رہا تھا، رک گیا۔ اس سے آگے جانا خطرناک ہے، کوشن انہیں مل سکتا ہے، تم اندر آ جاؤ، ڈاکٹر ولسن نے کہا۔ آؤ، میڈم جیفری نے کہا اور آگے بڑھ گئے۔ اس کے پیچھے عمران تھا، وہ دونوں ڈاکٹر ولسن کے قریب پہنچ کر رک گئے۔ فارمولا کہاں ہے؟ عمران نے کہا۔ چیک تو پہلے، پھر فارمولا لاؤں گا، ڈاکٹر ولسن نے کہا۔ چیک میں نے لے لیا ہے ولسن، اور وہ میرے نام ہے، میں رقم نکلوا کر تمہیں دے دوں گی۔ اگر تم نے براہ راست اتنی بھاری مالیت کا چیک اپنے اکاؤنٹ میں جمع کرایا تو تم پر شک بھی پڑ سکتا ہے، میڈم جیفری نے کہا۔ سوری جیفری، یہ رقم کا معاملہ ہے اور میں اس معاملے پر اپنے آپ پر بھی اعتماد نہیں کر سکتا، پہلے مجھے چیک دو، اس پر نام مت لکھو، باقی سب کچھ لکھ دو، نام میں خود ہی لکھ لوں گا، ولسن نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں اور چیک دے دیتا ہوں، تم پہلا چیک مجھے واپس کر دینا، عمران نے ایسے لہجے میں کہا جیسے وہ ہر قیمت پر اس مسئلے کو سلجھانا چاہتا ہو۔ چیک مجھے دو، میں اسے اندر رکھ کر فارمولا اٹھا کر لے آؤں گا، ڈاکٹر ولسن نے کہا۔ اور اگر تم چیک لے کر اندر گئے پھر واپس نہ آئے تو پھر؟ عمران نے کہا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے جو وعدہ کیا ہے وہ پورا تو کرنا ہے، ڈاکٹر ولسن نے کہا۔ ٹھیک ہے، یہ سن لو کہ اگر ہم بھاری رقم دے سکتے ہیں تو اسے واپس بھی منافع وصول بھی کر سکتے ہیں، اور انسانوں کی تو ہمارے سامنے کوئی وقت نہیں ہوا کرتی، عمران نے کہا۔ اس کے ساتھ اس نے جیب سے چیک بک نکالی، پھر ٹارچ کی روشنی میں اس نے اس پر 50 لاکھ ڈالرز کی رقم لکھی اور پھر دستخط کر کے اس نے چیک کو بک سے علیحدہ کیا اور اسے ڈاکٹر ولسن کی طرف بڑھا دیا۔ ڈاکٹر ولسن نے ٹارچ کی روشنی میں اسے غور سے دیکھا۔ اوکے، میں لے کر آتا ہوں فارمولا، ڈاکٹر ولسن نے کہا اور واپس مڑ گیا۔ میرے تصور میں بھی نہیں تھا کہ یہ شخص ایسا بھی ہو سکتا ہے، ولسن کے غائب ہو جانے کے بعد میڈم جیفری نے آہستہ سے کہا، اس کے لہجے میں غصہ نمایاں تھا۔ یہ ڈرامہ کر رہا ہے، فارمولا بھی اس کی جیب میں ہے اور چیک بھی، عمران نے آہستہ سے کہا تو میڈم جیفری بے اختیار چونک پڑی۔ یہ اندازہ تم نے کیسے لگا لیا؟ اسے کیا ضرورت تھی ایسا ڈرامہ کرنے کی، میڈم جیفری نے کہا۔ پہلے جب راستہ کھلا تھا تو گڑگڑاہٹ کی آواز بلند ہوئی تھی، پھر راستہ بند ہونے کی مخصوص گڑگڑاہٹ کی آواز سنائی دی تھی، لیکن اب ایسی کوئی آواز نہیں آئی، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ سب ڈرامہ ہے۔ وہ داخلے والے راستے کے قریب رک گیا ہے اور تھوڑی دیر بعد واپس آئے گا، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ وہ چیک لیبارٹری میں رکھ آیا ہے اور فارمولا لے کر آیا ہے، عمران نے آہستہ سے کہا۔ اس نے مجھ پر بد اعتمادی کی ہے، اس کا نتیجہ بہرحال اسے بھگتنا پڑے گا، میڈم جیفری نے آہستہ سے لیکن گھراتے ہوئے کہا۔ اس نے تم پر بد اعتمادی نہیں کی بلکہ اپنا حصہ وصول کرنے کی کوشش کی ہے، اسے معلوم ہے کہ تم نے اسے پورے 50 لاکھ ڈالرز نہیں دینے اور وہ پورے چاہتا تھا، عمران نے کہا۔ اور پھر اس سے پہلے کہ میڈم جیفری کوئی جواب دیتی، دور گپ اندھیرے میں ٹارچ چمکی، پھر وہ سائیڈوں کی دیواروں پر جھلملاتی ہوئی ان کی طرف آتی چلی گئی۔ یہ ڈاکٹر ولسن تھا۔
فارمولا لے آئے ہو؟ عمران نے اس کے قریب آنے پر کہا۔ ہاں یہ لو۔ ڈاکٹر ولسن نے جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک مائکرو فلم نکالی اور عمران کی طرف بڑھا دی۔ میں اسے چیک کر لوں کہ کیا یہ واقعی اصل فارمولا ہے؟ عمران نے کہا۔ اس کے ساتھ اس نے بیگ کی زپ کھولی اور بیگ میں سے بیٹری سے چلنے والا مائکرو فلم پروجیکٹر نکال کر اس نے اسے زمین پر ایڈجسٹ کیا، پھر اس کا بٹن آن کر دیا۔ دوسرے لمحے سامنے سرنگ کی دیوار پر اسکرین سی روشن ہو گئی۔ عمران نے فارمولے کی فلم پروجیکٹر کے مخصوص خانے میں ڈالی اور بٹن پریس کر دیا۔ چند لمحوں بعد ایک دھماکے کے ساتھ اسکرین پر ٹائپ شدہ الفاظ ابھر آئے۔ چند لمحوں بعد الفاظ بدل جاتے۔ عمران زمین پر اکڑوں بیٹھا ہوا تھا، ان الفاظ کو دیکھتا رہا۔ جب فلم ختم ہو گئی تو اس نے ایک طویل سانس لیا اور پروجیکٹر آف کر دیا۔ اصل فارمولا ہے نا؟ ڈاکٹر ولسن نے کہا۔ ہاں اصل ہے۔ عمران نے فارمولے کو جیب میں ڈال کر پروجیکٹر کو واپس بیگ میں ڈالتے ہوئے کہا۔ اس کی کاپی بناؤ اور فارمولا مجھے دو، ڈاکٹر ولسن نے کہا۔ سوری ڈاکٹر ولسن، اس کی کاپی دنیا کا کوئی کیمرہ نہیں بنا سکتا، اسی لیے یہ فارمولا ہی واپس جائے گا۔ یہ ویسے بھی ہماری ملکیت ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ کیا مطلب؟ کیا تم پاکیشیائی ہو؟ میڈم جیفری نے یکلہجہ چونک کر کہا۔ ہاں مجھے فخر ہے کہ میرا تعلق عظیم ملک پاکیشیا سے ہے۔ آؤ اب واپس چلیں۔ تمہارا شکریہ کہ تمہاری وجہ سے فارمولا ہمیں واپس مل گیا ہے، عمران نے کہا۔ تم یہ فارمولا واپس لے کر نہیں جا سکتے، اسے واپس کرو، واپس کرو، ڈاکٹر ولسن نے یکلہجہ چیختے ہوئے کہا۔ لیکن دوسرے لمحے گولی کی آواز کے ساتھ ہی ڈاکٹر ولسن چیختا ہوا اچھل کر نیچے گرا اور تڑپنے لگا۔ یہ گولی میڈم جیفری نے چلائی تھی۔ تم نے مجھ پر بد اعتمادی کی ہے ڈاکٹر ولسن، اسی لیے اب ہمیں عذاب بھگتو، میڈم جیفری نے گراتے ہوئے لہجے میں کہا، اور ڈاکٹر ولسن براہ راست دل میں گولی کھا کر زیادہ دیر تڑپ نہ سکا اور اس کا جسم ساکت ہو گیا۔ میں اس کی جیب سے اپنا چیک نکال لوں؟ عمران نے کہا۔ نہیں، اس پر کسی کا نام نہیں لکھا، اسی لیے یہ میرے کام آئے گا، اور میں نے تمہاری مدد اسی لیے کی تھی کہ تم یورپی ہو اور تم نے صرف کاپی لینی ہے، لیکن تم نے مجھے بھی دھوکہ دیا ہے، اسی لیے تمہیں بھی دھوکہ دینے کی سزا بھگتنی ہوگی، میڈم جیفری نے کہا۔ اور اس کے ساتھ اس نے ٹریگر دبا دیا، لیکن گولی عمران کے بجائے سرنگ کی عقبی دیوار میں لگی۔ اس کے ساتھ ہی اس کے ہاتھ سے مشین پسٹل نکل کر ہوا میں اڑتا ہوا ایک طرف جا گرا۔ عمران نے فائر سے بچنے کے لیے نہ صرف جمپ لگایا تھا بلکہ اس کی لات بھی بجلی کسی تیزی سے گھومی تھی، اور اس کی لات کی ضرب کا نتیجہ تھا کہ پسٹل میڈم جیفری کے ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ زمین پر پڑی ہوئی ٹارچ چونکہ مسلسل جل رہی تھی، اسی لیے سب کچھ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ میڈم جیفری کے ہاتھ سے جیسے ہی پسٹل نکلا تو وہ یکلہت گھومتی ہوئی عمران پر آ گری، اور عمران چونکہ گھومنے کی وجہ سے اپنے جسم کو فوری طور پر کنٹرول نہ کر سکتا تھا، اسی لیے وہ اچھل کر سائڈ دیوار سے جا ٹکرایا۔ نیچے گرتے ہی اس نے تیزی سے کروٹ بدلی، اور اس کے کروٹ بدلنے کی وجہ سے ہی میڈم جیفری کی لات کی زوردار ضرب کھانے سے بچ گیا، لیکن عمران کے کروٹ بدل جانے کی وجہ سے میڈم جیفری کی لات پوری قوت سے دیوار سے ٹکرائی اور وہ چیختی ہوئی دھماکے سے نیچے فرش پر جا گری۔ اس کے ساتھ اس نے پرتیلی انداز میں اٹھنے کی کوشش کی، لیکن عمران جو اس دوران اٹھ کر کھڑا ہو چکا تھا، اس کی لات اس کی گردن پر پڑی، اور میڈم جیفری کی حلق سے نکلنے والی گھٹی گھٹی سی چیخ کے ساتھ اس کا جسم اس طرح تڑپنے لگا جیسے انتہائی طاقتور الیکٹرک کرنٹ اس کے جسم سے گزر رہا ہو۔ عمران نے اس کی شارگ ایک ہی جھٹکے سے کچل دی تھی۔ چند لمحوں بعد میڈم جیفری ساکت ہو گئی تو عمران نے ایک طویل سانس لیا۔ میڈم جیفری کا پہلا فائر تو عمران کے سنگاٹ کے مظاہرے کی وجہ سے ناکام رہا تھا، لیکن میڈم جیفری کے لڑنے کا انداز بتا رہا تھا کہ اگر اسے معمولی سا بھی موقع مل جاتا تو وہ آخری سانس تک لڑتی، کیونکہ اس نے جس لہجے میں عمران کے پاکیشیائی ہونے کی بات کی تھی اسے ہی نظر آ رہا تھا کہ وہ اپنی انا پرستی کی وجہ سے کسی دوسرے کا لحاظ نہیں کرتی۔ عمران نے جھک کر ڈاکٹر ولسن کے لباس کی تلاشی لینی شروع کر دی۔ چند لمحوں بعد وہ اس کی جیب سے اپنا دیا ہوا گارنٹیڈ چیک برآمد کر لینے میں کامیاب ہو گیا۔ اب تم بھی واپس کر دو میرا چیک، عمران نے میڈم جیفری پر جھکتے ہوئے کہا۔ اسے معلوم تھا کہ چیک میڈم جیفری کی جیکٹ کی اندرونی جیب میں موجود ہے۔ میڈم جیفری نے اس کے دوران چیک طے کر کے اسے جیکٹ کی جیب میں رکھا تھا جب وہ ان کے ساتھ جیپ پر جانے کے لیے کرسی سے اٹھی تھی۔ اس نے اٹھ کر کرسی کی پشت پر موجود جیکٹ اتار کر پہن لی تھی اور شرٹ کی جیب سے چیک نکال کر اسے جیکٹ کی جیب میں رکھ لیا تھا۔ چند لمحوں بعد عمران نے میڈم جیفری کی جیب سے بھی چیک نکال لیا، اس کے ساتھ ہی اس کی جیب سے جیپ کی چابیاں بھی مل گئیں۔ عمران بیگ اٹھانے کے لیے جھکا ہی تھا کہ اس کے سیل فون کی مخصوص گھنٹی باز اٹھی۔ اس نے تیزی سے جیب میں ہاتھ ڈالا اور سیل فون نکال لیا۔ اس کی اسکرین پر جوانا کا نام ڈسپلے ہو رہا تھا۔ جوانا نے کیوں کال کی ہے؟ عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھ ہی رابطے کا نمبر پریس کر دیا۔ ماسٹر، میں جوانا بول رہا ہوں، دوسری طرف سے جوانا کی آواز سنائی دی۔ یس، کیوں کال کی ہے؟ کوئی خاص بات؟ عمران نے پوچھا۔ ماسٹر، 4 مرد اور ایک عورت پیدل چلتے ہوئے اوپر پہاڑی پر پہنچے، پھر وہ پہاڑی پر لیٹ کر کالی پہاڑی کی طرف دیکھتے رہے۔ اس کے بعد ان میں سے ایک آدمی پیچھے ہٹ کر جنوبی سمت میں اتر گیا، وہ اب ٹائیگر کے عقب میں پہنچنے والا ہے، جبکہ باقی 3 مرد اور ایک عورت ابھی تک اوپر موجود ہیں۔ میں ان کی سائڈ میں ایک بڑی چٹان کی اوٹ میں موجود ہوں، اگر آپ کہیں تو میں ان تینوں مردوں اور اس عورت کو گولیوں سے اڑا دوں یا بھی ان معاملات کو دیکھتا رہوں، جوانا نے کہا۔ تم نے فائرنگ نہیں کرنی، ورنہ فائرنگ کی آواز سن کر ایئر فورس سے ہیلی کاپٹر یہاں ہمیں گھیر لیں گے۔ ہم اپنے مشن میں کامیاب ہو چکے ہیں، اب ہم نے صرف واپس جانا ہے۔ میں ٹائیگر کو الرٹ کر دیتا ہوں، تم ابھی میرا انتظار کرو۔
عمران نے کہا۔ پھر فون آف کر کے اس نے ٹائیگر کا نمبر پریس کر کے رابطے کا نمبر پریس کر دیا۔ یس پاس دوسری طرف سے ٹائیگر کی آواز سنائی دی۔ تم غار کے دہانے کے قریب ہو، عمران نے کہا۔ یس پاس ٹائیگر نے جواب دیا۔ جوانا نے مجھے کال کر کے بتایا ہے کہ ایک عورت اور 4 مرد سامنے والی پہاڑی پر پہنچے ہیں۔ وہ تمہاری پوزیشن کو چیک کرتے رہے ہیں۔ پھر ایک مرد اس پہاڑی سے اتر کر چکر کاٹ کر تمہارے عقب میں پہنچنے والا ہے۔ ہمارا مشن مکمل ہو گیا ہے اور ہم نے اب واپس جانا ہے، لیکن مجھے باہر آنے میں ابھی کچھ وقت لگ جائے گا، اسی لیے تم نے ہوشیار رہنا ہے اور سنو، فائرنگ بالکل نہیں کرنی، ورنہ قریب ہی موجود ایئر فورس پارٹ سے گن شپ ہیلی کاپٹر بھی یہاں پہنچ سکتے ہیں، پھر ہم یہاں پہاڑیوں میں پھنس کر رہ جائیں گے، عمران نے کہا۔ یس پاس لیکن اس آدمی کا کیا کرنا ہے؟ اسے بیکار کرنا ہے یا بے ہوش کرنا ہے یا ہلاک کر دینا ہے؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ اسے تم ہلاک کر سکتے ہو لیکن فائرنگ کے بغیر، اور ہوشیار رہنا ہے، لامحالہ یہ سوبرز اور اس کا گروپ ہوگا، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ یہ اس پاس حکم کی تعمیل ہوگی، دوسری طرف سے کہا گیا تو عمران نے مزید کچھ کہے بغیر سیل فون آف کر کے اسے واپس جیب میں رکھ لیا۔ پھر جھک کر اس نے بیگ کے خفیہ خانے میں موجود ایک میگا پاور وائرلیس بم نکالا۔ یہ بم اس قدر طاقتور تھا کہ پوری پہاڑی کو ہوا میں اڑا سکتا تھا۔ یہ بم وہ پالینڈ کے دارالحکومت سے آتے ہوئے خصوصی طور پر ساتھ لے کر آیا تھا۔ بم بیگ سے نکال کر وہ تیزی سے چلتا ہوا سرنگ میں اندرونی طرف بڑھتا چلا گیا۔ ڈاکٹر ولسن کی ٹارچ اس کے ہاتھ میں تھی، جس کی تیز روشنی کی وجہ سے اسے سب کچھ بخوبی نظر آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد سرنگ کا اختتام ہو گیا۔ یہاں آگے ایک چٹان سے راستہ بند کر دیا گیا تھا اور بظاہر یہ قدرتی اور بے جوڑ چٹان نظر آ رہی تھی، لیکن عمران جانتا تھا کہ چٹان کی یہ ساخت قدرتی نہیں ہے، اسے اس انداز میں بنایا گیا ہے کہ بظاہر یہ قدرتی لگ رہی تھی، لیکن یہ کسی خاص میکانزم کے ذریعے درمیان سے پھٹ کر کھلتی ہے اور بند ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے گڑگڑاہٹ کی آواز سنائی دیتی ہے۔ عمران یہ بھی جانتا تھا کہ اسے کھولنے کا کوئی سسٹم باہر سے نہیں یقیناً ہے، ورنہ ڈاکٹر ولسن واپس کیسے جا سکتا تھا، لیکن چونکہ فارمولا اس تک پہنچ گیا تھا اور اسے اب اندر جانے کی ضرورت نہیں رہی تھی، اسی لیے اس نے بم درمیان میں رکھ کر انگوٹھے سے مخصوص انداز میں گھما کر دبایا تو بم چارج ہو گیا، اور عمران نے اسے چٹان سے تھوڑا سا ہٹ کر ایک بڑے سے پتھر کی اوٹ میں اس انداز میں رکھ دیا کہ جب تک پتھر نہ ہٹایا جائے بم نظر نہیں آ سکتا تھا، اور پھر وہ واپس مڑا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا بیرونی دہانے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ سرنگ کے درمیان میں ڈاکٹر ولسن اور میڈم جیفری کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں، جنہیں وہ پھلانگتا ہوا دہانے کی طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر گہرے اطمینان کے تاثرات نمایاں ہو چکے تھے۔ ٹائیگر عمران کی کال سن کر سیل فون واپس اپنے جیکٹ کی جیب میں رکھ ہی رہا تھا کہ اچانک کسی نے عقب سے اس پر چھلانگ لگا دی اور ٹائیگر بے ساختہ انداز میں چیختا ہوا اچھل کر اس چٹان سے کافی نیچے موجود ایک دوسری چٹان پر گرا، اور پھر کلا بازی کھا کر اس چٹان سے بھی نیچے مستہ زمین پر گر گیا۔ اس اچانک افتاد اور پھر بلندی سے ٹھوس چٹان پر گرنے پھر نیچے زمین پر گرنے کی وجہ سے اس کے ذہن میں تارے سے ناچنے لگ گئے تھے، لیکن اسے جو کہ پہلے ہی عمران بتا چکا تھا کہ کوئی اس پر حملہ آور ہو سکتا ہے، اسی لیے اس نے فوری طور پر اپنے ذہن کو کنٹرول کرتے ہوئے اٹھنے کے لیے تیزی سے کروٹ بدلی ہی تھی کہ اس کے سر پر ایک اور زوردار دھماکہ ہوا۔ ایسے لگا کہ جیسے کوئی بڑی چٹان اس کے سر کے قریب پوری قوت سے آ گری ہو، اور پھر جب اس چٹان کے گرنے سے اس کے چند ریزوں نے اس کے جسم پر زخم ڈالے تو اسے معلوم ہو گیا کہ یہ صرف خیال ہی نہیں ہے بلکہ واقعی اوپر سے اس پر چٹان پھینکی گئی ہے، اور اگر وہ ایک لمحے پہلے کروٹ نہ بدل جاتا تو اس کے سر کا قیمہ بن چکا ہوتا۔ یہ خیال آتے ہی ٹائیگر کو احساس ہوا کہ اس کا دشمن اسے ہر حالت میں ختم کرنا چاہتا ہے، تو زندگی کی بقا کے لیے اس کے جسم میں جیسے طاقتور الیکٹرک کرنٹ دوڑ سا گیا، اور وہ بجلی کسی تیزی سے اٹھ کر کھڑا ہوا ہی تھا کہ یکلہت کوئی سایہ سا اس پر آ گرا۔ یہ دھچکا اس قدر اچانک اور زوردار تھا کہ ٹائیگر کے پیر اکھڑ گئے اور وہ ایک دھماکے سے زمین پر جا گرا۔ اس لمحے کسی نے یکلہت اس کی ناک پر زوردار ٹکر ماری، اور ٹائیگر کو ایک لمحے کے 1000ویں حصے میں محسوس ہوا کہ اس کا ذہن خوفناک دھماکوں کی زد میں آ گیا ہے، لیکن جیسے ہی اس پر چھا جانے والا سایہ اس کی ناک پر ٹکر مار کر اچھل کر سائیڈ پر ہوا، ٹائیگر کا جسم یکلہت الٹی کلابازی کھا گیا۔ اس کے ساتھ ہی ایک انسانی چیخ سنائی دی۔ ٹائیگر الٹی کلابازی کھا کر سیدھا ہوا تو اس نے ایک یورپی کو دونوں گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کے زمین پر لوٹن کبوتر کی طرح پھڑپڑاتے ہوئے دیکھا، اور ایک لمحے کے 1000ویں حصے میں وہ صورتحال کو سمجھ لینے میں کامیاب ہو گیا۔ ٹائیگر کا جسم لاشعوری طور پر صرف اپنی تربیت کی بنیاد پر یکلہت الٹی کلابازی کھا گیا تھا، جبکہ اس کے مخالف نے اچھل کر دونوں گھٹنے اس کے سینے پر پوری قوت سے مارے تھے، لیکن ٹائیگر کے وہاں موجود نہ ہونے کی وجہ سے اس کے دونوں گھٹنے پوری قوت سے چٹانی زمین سے ٹکرائے، جس کی وجہ سے اس کی یہ حالت ہو رہی تھی۔ ٹائیگر لاشعوری طور پر الٹی کلابازی کھا کر لڑکھڑاتا ہوا کھڑا ہو گیا تھا، لیکن بے در پہ اور مسلسل خوفناک حملوں کی زد میں رہنے کی وجہ سے اس کا توازن پوری طرح قائم نہ ہو رہا تھا۔ اس کے ذہن میں مسلسل دھماکے سے ہو رہے تھے، اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کی ناک سے خون نکل کر اس کی گردن تک پھیل چکا ہے، اور ابھی ٹائیگر سنبھل ہی نہ رہا تھا کہ زمین پر گھٹنے پکڑے گھومتا ہوا اس کا مخالف یکلہت کسی بندر کی طرح اپنی جگہ سے اچھلا اور توپ سے نکلنے والے گولے کی طرح سیدھا ٹائیگر کی طرف آیا۔ گو ٹائیگر پوری طرح سنبھل نہ سکا تھا، لیکن بہرحال وہ کسی حد تک سنبھل چکا تھا، اسی لیے وہ یکلہت اچھل کر ایک جھٹکے سے نیچے بیٹھ گیا،
जिसका नतीजा ये हुआ कि उस पर छलांग लगाने वाला उसे टकराने के बजाय उसके सर के ऊपर पहुंच गया। फिर इससे पहले कि वो उसके अकब में जा गिरता, टाइगर एक झटके से उठा। दूसरे लम्हे वो आदमी उसके दोनों हाथों में जकड़ा हुआ घूमकर बाएं तरफ कुछ फासले पर मौजूद चट्टान से एक धमाके से टकराया। इसके साथ ही फिजा इस आदमी के हलक से निकलने वाली चीख से गूंज उठी। चट्टान से टकराकर वो आदमी नीचे गिरा। इसके साथ ही टाइगर तेजी से आगे बढ़ा, लेकिन इससे पहले कि टाइगर उसके करीब पहुंचता, वो आदमी जमीन पर गिरकर इसी तरह तेजी से उठकर खड़ा हो गया जैसे चाबी वाला खिलौना चाबी भर जाने से अचानक हरकत में आ जाता है। और उठते ही उसने यकलहा साइड पर छलांग लगाकर आने वाले टाइगर से बचना चाहा, लेकिन टाइगर अब पूरी तरह संभल चुका था। इसीलिए उसका एक बाजू बिजली की सी तेजी से घूमा और साइड पर छलांग लगाता हुआ वो आदमी उसके बाजू की जरब खाकर उछलकर मुखालिफ सिमत की तरफ गया ही था कि टाइगर का दूसरा बाजू पहले से भी ज्यादा तेजी से हरकत में आया और वो आदमी पसलियों पर जोरदार जरब खाकर एक धमाके से नीचे गिरा ही था कि टाइगर ने यकलहत उछलकर दोनों पैर पूरी कुव्वत से उसके सीने पर मारे, फिर उछलकर एक तरफ खड़ा हो गया। उस आदमी के मुंह से इस बार चीख की बजाय खून किसी फव्वारे की तरह निकला। इस आदमी ने झटका खाकर उठने की कोशिश की, लेकिन ये झटका उसकी जिंदगी की आखिरी हरकत साबित हुआ और उसका उठने के लिए सुकड़ता हुआ जिस्म यकलहत ढीला पड़ता चला गया और उसकी आंखें ऊपर को चढ़ गई थी। टाइगर के मखसूस अंदाज की जरब खाकर उसका दिल फट गया था और खून उसके मुंह से फव्वारे की तरह निकलने की असल वजह भी यही थी। टाइगर ने उसके मरते ही बेइख्तियार लंबे लंबे सांस लेने शुरू कर दिए। उसके पूरे जिस्म में दर्द की तेज लहरें दौड़ रही थीं, जहन में धमाके हो रहे थे, लेकिन उसने इस आदमी से ये लड़ाई अपनी बका के हाथ लड़ी थी। उसे अच्छी तरह मालूम था कि ये लड़ाई उन दोनों में से किसी एक की मौत पर ही खत्म हो सकती थी और ये टाइगर की खुशकिस्मती थी कि इस मौत उसके मुखालिफ और जिंदगी उसे मिल गई थी, वरना इस आदमी ने अपनी तरफ से उसे खत्म करने के लिए कोई कसर ना छोड़ी थी। वैसे भी वो लड़ाई के फान में हादसा माहिर भी था और फिर उसे अचानक टाइगर पर हमला करने की मोहलत भी मिल गई थी, लेकिन शायद खुशकिस्मती उसके साथ नहीं थी। जबकि टाइगर सोच रहा था कि इस आदमी ने तमाम लड़ाई किसी हथियार के बगैर लड़ी है, जबकि इस दौरान उसे इतना वक्फा बहरहाल मिल सकता था कि वो जेब से कोई हथियार निकालकर टाइगर पर फायर खोल सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। जबकि टाइगर की जेब में भी मशीन पिस्टल मौजूद था और वो इसे इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन चूंकि इमरान ने उसे खसूसी तौर पर हथियार इस्तेमाल करने से मना किया था, इसलिए उसने बावजूद अपनी जान को शदीद खतरे में पाकर भी हथियार इस्तेमाल नहीं किया था। अब उसे इमरान की वापसी का इंतजार था, इसलिए उसकी नजरें अब इस चट्टान पर जमी हुई थी जहां सुरंग का दहाना था, क्योंकि उसे मालूम था कि इमरान इस दहाने से ही बाहर आएगा। लेकिन उसका दहन मुसलसल घूम रहा था और उसे यूं महसूस हो रहा था जैसे वो किसी भी लम्हे नीचे गिर जाएगा। तुम तीनों यहीं ठहरो और अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखना, मैं सॉबर्स के पीछे जा रही हूँ। सॉबर्स को अब तक इस चट्टान तक पहुंच जाना चाहिए था जहां वो आदमी मौजूद था, लेकिन वो ना जाने अब तक क्यों नहीं पहुंचा। कर्सिया ने अपने तीनों साथियों से कहा और उनके इस बात में सर हिलाने पर वो तेजी से पीछे हटी। फिर काफी पीछे जाकर वो खड़ी हुई, फिर चट्टानों को फलांगते हुई तेजी से इस तरफ को बढ़ने लगी जिधर सॉबर्स गया था, लेकिन अभी वो कुछ ही दूर गई थी कि उसे अपने अकब से किसी की लंबी चीख की आवाज सुनाई दी। चीख मर्दाना थी। वो यकलहा ठटक कर रुकी, फिर बिजली किसी तेजी से पलट कर वापस इस तरफ जाने लगी जिधर से वो आई थी। गोश्त की जेब में मशीन पिस्टल मौजूद था, लेकिन वो इसे इस्तेमाल नहीं करना चाहती थी, वरना वो पाकिस्तानी एजेंट जो करना हो सकते थे। अब उसके कानों में ऐसी आवाजें पड़ने लगी थी जैसे कोई लंबे लंबे सांस ले रहा हो। चंद लम्हों बाद वो एक झटके से ऊंचे चट्टान पर चढ़ी तो उसकी आंखें मारे हैरत के फैलती चली गईं। सामने उसका एक साथी मुड़े तुड़े अंदाज में पड़ा हुआ था, जबकि दूसरा साथी एक दो हैकल हबशी के हाथों उठा हुआ बुरी तरह फड़फड़ा रहा था, जबकि तीसरा गायब था। उसने बिजली किसी तेजी से जेब में हाथ डाला, क्योंकि इन हालात में मशीन पिस्टल के बगैर वो ना अपने साथियों को बचा सकती थी और ना ही इस दो हैकल हबशी का कुछ बिगाड़ सकती थी। लेकिन इससे पहले कि उसका हाथ जेब से बाहर आता, उसका वो साथी जो दो हैकल हबशी के हाथों में जकड़ा हुआ था चीखता हुआ इस तरह पूरी कुव्वत से आकर कर्सिया से टकराया जैसे तोप से निकलने वाला गोला पूरी कुव्वत से आकर टकराता है, और कर्सिया से टकराकर चीखती हुई नीचे जा गिरी। वो चूंकि चट्टान के किनारे पर मौजूद थी, इसीलिए उसका आधा जिस्म तो चट्टान से टकराया, बाकी आधा जिस्म फिजा में लहराता हुआ नीचे झुकता चला गया। जबकि उससे टकराने वाला उसका साथी उसके नीचे गिरते ही उसके अकब में चट्टान से न जाने नीचे कहाँ जा गिरा कि उसकी चीख कहीं गहराई में डूबती हुई महसूस हुई। कर्सिया भी उलटकर नीचे गिरने से बाल बाल बची थी। उसने दूसरे लम्हे अपने आप को संभाला, फिर एक झटके से वो साइड पर हुई ताकि उड़ते हुए इसका जिस्म किनारे से नीचे ना जा गिरे, और साइड पर होते हुए उसने इस हैकल हबशी को तेजी से अपनी तरफ बढ़ते देखा। इस हबशी का अंदाज बेहद जारहाना था। अब अपनी बका की जंग लड़ना होगी। हबशी को जारहाना अंदाज में अपनी तरफ बढ़ते देखकर कर्सिया के जहन में ख्याल गूंदे की तरह लपका। इसके साथ ही कर्सिया यकलहत उछलकर ना सिर्फ खड़ी हो गई, बल्कि उसने यकलहत करीब से आते हुए हबशी के सीने पर दोनों पैर जोड़कर जोरदार ज़रब लगाने की कोशिश की, लेकिन यह हबशी उसकी तवक्को से कहीं ज्यादा फुर्तीला था। उसका जिस्म बाएं तरफ इस तरह घूम गया कि कर्सिया का ना सिर्फ वार हाली गया, बल्कि वो एक धमाके से पुश्त के बाल सख्त जमीन से टकराई और उसके मुंह से बेख्तियार चीख निकल गई। लेकिन उसकी लाशौरी तरबियत ने काम दिखाया। नीचे गिरते ही उसके जिस्म ने तेजी से करवट बदली और इस अचानक करवट बदल जाने की वजह से वो इस हबशी की लात और ज़रब से बच निकली।
जो उसके जिस्म पर पड़ जाती तो यकीनन उसकी हड्डियां चूरा होकर रह जाती, लेकिन अचानक करवट बदल लेने की वजह से ना सिर्फ करसिया बच गई बल्कि सब्जी का जिस्म भी बेइख्तियार पूरी तरह घूम गया। और इससे करसिया ने फायदा उठाने की कोशिश की और उसकी लात तेजी से घूमी और एक टांग पर घूमता हुआ देवहैकल हबशी टांग पर पड़ने वाली अचानक ज़र्ब की वजह से घूमता हुआ एक धमाके से नीचे जा गिरा और उसके गिरते ही करसिया तेजी से उठी और उसने पास पड़ा हुआ एक बड़ा पत्थर दोनों हाथों से उठाया और बिजली की सी तेजी से मुड़कर इसने वो पत्थर उठते हुए हबशी के सीने पर पूरी कुव्वत से दे मारा। लेकिन दूसरे लम्हे वो बेइख्तियार उछलकर पीछे हटी क्योंकि हाथ से ताकत से सीने पर पत्थर लगने के बावजूद देवहैकल हबशी के चेहरे पर मामूली सी तकलीफ का तासुर भी न उभरा था, बल्कि पत्थर खाकर उसके उठने में तेजी आ गई थी। और करसिया समझ गई थी कि इस हबशी के देव जैसे जिस्म में ताकत भी देव जैसी थी और वो लाख माहिर लड़ाका होने के बावजूद बहरहाल इतनी ताकतवर नहीं हो सकती कि वो दो बुदू फाइट में इस हबशी का खात्मा कर सके। चुनाच उसने तेजी से जेब में हाथ डाला और पलक झपकने में मशीन पिस्टल उसके हाथ में पहुंच चुका था। लेकिन इससे पहले कि वो मशीन पिस्टल सीधा करती, हबशी जो इस दौरान न सिर्फ उठ चुका था बल्कि एक कदम आगे भी बढ़ाया था, इसका एक बाजू तेजी से घूमा और मशीन पिस्टल करसिया के हाथ से निकलकर दूर जा गिरी। करसिया वाकई गुस्से में आ गई थी। इस गुस्से में उसने किसी लड़ाका मैंडे की तरह उछलकर इस हबशी की नाक पर टक्कर मारने की कोशिश की, लेकिन दूसरे लम्हे उसे यूं महसूस हुआ जैसे एक बड़ी चट्टान पूरी कुव्वत से उसके चेहरे से टकराई हो। ये हबशी के दूसरे हाथ का जोरदार थप्पड़ था जिसने करसिया को कई फुट साइड पर उछाल दिया था और करसिया जोरदार थप्पड़ खाकर चीखती हुई किसी पतंग की तरह उड़ती हुई एक धमाके से जमीन पर गिरी। उसके जहन में यकलहत कई मेगा बम फट गए। उसे यूं महसूस हो रहा था जैसे उसका जबड़ा टूट गया हो और उसके मुंह में मौजूद तमाम दांत बाहर निकल चुके हों। उसके मुंह से खून बहने लगा था। एक लम्हे के लिए उस पर एक कैफियत तारी हुई, लेकिन दूसरे लम्हे उसने अपने आप को बचाने की लाशऊरी तौर पर आखिरी कोशिश की। उसने यकलहत उल्टी कलाबाजी खाई और उसका जिस्म जैसे ही उल्टी कलाबाजी खाकर सीधा हुआ, उसने अपनी तरफ तेजी से बढ़ते हुए इस हबशी के सीने पर पूरी कुव्वत से दोनों पैर जोड़कर भरपूर ज़र्ब लगाने की कोशिश की। लेकिन इससे पहले कि इसके जुड़े हुए पैर हबशी के सीने पर लगते, हबशी का बाजू घूमा और करसिया का जिस्म तेजी से घूमा। दूसरे लम्हे उसकी गर्दन जैसे किसी शिकंजे में फंस गई हो। इसके साथ ही उसका जिस्म फिजा में उठता चला गया। उसने बेइख्तियार लंबी सांस लेने की कोशिश की, लेकिन उसके गिर्द मौजूद शिकंजा और भी तंग होता चला गया। फिर जैसे गुब्बारे में से अचानक हवा निकलने से मखसूस आवाज़ निकलती है, इस तरह करसिया के मुंह से आवाज़ निकली और इसके साथ ही जैसे ही उसका सांस इस गले में पत्थर बनकर अटक गया, इसका जहन तेजी से अथाह तारीकियों में डूबता चला गया। इमरान सुरंग के दहाने से बाहर आया तो दूसरे लम्हे वो ये देखकर बेइख्तियार उछल पड़ा कि कुछ नीचे टाइगर खड़ा इस तरह लहरा रहा था जैसे नशे में हो। इसके साथ ही एक यूरोपी की लाश पड़ी हुई थी और इस जगह की सूरत हाल देखकर उसे एक लम्हे में अंदाजा हो गया कि टाइगर और इस आदमी के दरमियान इंतहाई खौफनाक फाइट हुई हो। टाइगर, इमरान ने चीखकर कहा। इसके साथ उसने नीचे छलांग लगा दी। उसके पैर जमीन से लगे तो उसने दौड़कर टाइगर को दोनों हाथों से पकड़ लिया। वेल डन टाइगर, वेल डन, इमरान ने उसे झंझोड़ते हुए कहा तो टाइगर का ढीला पड़ता हुआ जिस्म यकलहत तन सा गया। उसकी बंद होती हुई आंखें पूरी तरह खुल गईं और उनमें चाह जाने वाली दोनों यकलहत छट गई। बस मैंने आपके हुक्म के मुताबिक हथियार इस्तेमाल नहीं किया, उसने मुझ पर अचानक हमला कर दिया था, इस बार टाइगर ने संभले हुए लहजे में कहा। उसका डूबता हुआ जहन इमरान की तरफ से अदा किए गए तारीफ के फिक्रे ने होशियार कर दिया था। इमरान ने उसे जिस अंदाज में वेल्डन कहा था, उसने इसके जिस्म में जैसे सैकड़ों लीटर ताज़ा खून भर दिया था। उसके चेहरे पर तेज चमक उभर आई थी। गुड शो टाइगर, तुमने वाकई हिम्मत की है। मुझे इस आदमी की हालत और तुम्हारी हालत देखकर अंदाजा हो रहा है कि तुमने कैसी लड़ाई लड़ी होगी। गुड शो, इमरान ने टाइगर के कंधे पर थपकी देते हुए कहा। थैंक यू बॉस, टाइगर ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर उसने इस आदमी के अचानक हमला करने से लेकर आखिर तक होने वाली तमाम कार्रवाई तफसील से बता दी। गुड शो, तुमने वाकई हिम्मत की है। आओ आप जवाना की तरफ चलें। तुम्हारे सामने तो एक आदमी था जबकि जवाना के सामने 3 मर्द और एक औरत थी, इमरान ने कहा तो टाइगर ने इस बात में सर हिला दिया। वो दोनों आगे पीछे चलते हुए इस तरफ को बढ़ने लगे जिधर उन्होंने जवाना को छोड़ा था। बस मुझे बावजूद कोशिश की ये समझ नहीं आई कि इस आदमी ने हथियार क्यों इस्तेमाल नहीं किया, हालांकि उसके पास 2 मौके भी थे। टाइगर ने कहा, मैंने हथियारों पर पाबंदी इसीलिए लगाई थी कि करीब ही एयरफोर्स स्पॉट है और हम फंस सकते हैं, लेकिन इस आदमी ने शायद इसीलिए हथियार इस्तेमाल नहीं किया था कि उसे मालूम था कि हमारी तादाद 3 है और फायरिंग की आवाज़ सुनकर हम दोनों भी मुकाबले पर आ सकते हैं। उसे अपनी महारत पर एतमाद होगा, इसीलिए उसने बगैर हथियार तुमसे फाइट की, इमरान ने जवाब देते हुए कहा तो टाइगर ने इस अंदाज में सर हिला दिया जैसे वो बात से मुतमईन हो गया हो। पहाड़ी चट्टानें फलांगते हुए वो जैसे ही एक ऊंची चट्टान पर चढ़े तो बेख्तियार ठटक कर रुक गए क्योंकि जवाना वहां मौजूद था, लेकिन इस हालत में कि उसके सामने कुछ फासले पर एक मर्द इस तरह तड़े मड़े अंदाज में पड़ा हुआ था जैसे धोबी कपड़े धोने के बाद निचोड़ कर सुखाने के लिए फैला देते हैं, जबकि साइड पर एक औरत की लाश पड़ी हुई थी। इमरान और टाइगर को देखकर जवाना ने इस तरह सांस रोक लिया जैसे अब तक वो सिर्फ इसीलिए सांस रोके खड़ा था कि इमरान और टाइगर के आने के बाद ही सांस लेगा। क्या हुआ जवाना, बाकी 2 आदमी कहाँ हैं? इमरान ने तेजी से आगे बढ़ते हुए कहा।
ماسٹر یہاں 3 مرد موجود تھے اور آپ نے چونکہ ہتھیار استعمال کرنے سے منع کر دیا تھا، اسی لیے میں نے اچانک ان پر ریڈ کیا اور ایک مرد کو اٹھا کر میں نے چٹانوں سے نیچے پھینک دیا۔ باقی 2 میرے مقابلے پر آنے لگے تو ایک کو میں نے اٹھا کر یہیں نیچے چٹان پر پٹخ دیا۔ یہ سامنے پڑا ہوا ہے، یہ بھی ہلاک ہو گیا۔ تیسرے کو بھی میں نے دونوں ہاتھوں سے اٹھا لیا تاکہ اسے بھی نیچے پھینک دوں کہ اچانک ایک عورت ایک چٹان پر چڑھ آئی۔ اس کے ہاتھ میں مشین پسٹل تھا۔ میں نے اس آدمی کو براہ راست نیچے پھینکنے کی بجائے اس عورت پر پھینک دیا تاکہ وہ فوری طور پر مجھ پر گولی چلا نہ سکے۔ وہ اس آدمی اور اس سے ٹکرا کر نیچے کہیں جا گرا۔ البتہ یہ عورت ہاتھ تیز اور لڑاکا ثابت ہوئی۔ مجھے اسے ختم کرنے کے لیے کافی جدوجہد کرنا پڑی ہے۔ بہرحال یہ بھی ختم ہو گیا ہے۔ اب میں آپ کا انتظار کر رہا تھا، جوانا نے تفصیل سے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تم اگر خود اس لڑائی کی تعریف کر رہے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے واقعی تمہیں ٹف ٹائم دیا ہوگا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر وہ یکلہت اس انداز میں اچھلا جیسے اچانک اس کا پیر کسی کھلتے ہوئے اسپرنگ پر پڑ گیا ہو۔ اس کے ساتھ ہی فضا فائرنگ اور انسانی چیخ سے گونج اٹھی۔ عمران نے اپنی طرف سے کوشش کی تھی کہ اچھل کر جوانا اور ٹائیگر دونوں کو نیچے گرا دے، کیونکہ اس نے مڑتے ہوئے ایک مشین پسٹل کی نال کو چٹان کے کنارے سے باہر نکلتے ہوئے دیکھ لیا تھا اور اس نال کا رخ ان کی طرف ہی تھا، لیکن عمران بر وقت دونوں کو گرانے یا فائرنگ کی زد سے ہٹانے میں کامیاب نہ ہو سکا اور فائرنگ ہوتے ہی ٹائیگر ہٹ ہو کر چیختا ہوا نیچے جا گرا۔ پھر اس سے پہلے کہ دوسری بار فائرنگ ہوتی، عمران اور جوانا بجلی کسی تیزی سے نیچے گر گئے۔ ٹائیگر کے سینے میں گولیاں لگی تھی، اسی لیے وہ بری طرح پھڑک رہا تھا، لیکن نیچے گرنے کے بعد جب دوبارہ فائرنگ نہ ہوئی تو جوانا اٹھ کر انتہائی تیز رفتاری سے دوڑتا ہوا اس طرف گیا جہاں ابھی تک مشین پسٹل کی نال چٹان سے باہر نکلی ہوئی تھی اور نظر آ رہی تھی۔ جبکہ عمران نے ٹائیگر کو سیدھا کیا۔ ٹائیگر بے ہوش ہو چکا تھا، اس کے سینے میں 2 گولیاں لگی تھیں اور اس کا سانس انتہائی ناہموار تھا۔ اس کی حالت واقعی بے حد سیریس تھی۔ عمران نے بجلی کسی تیزی سے لیکن احتیاط سے اس کی جیکٹ اتاری، اس کی شرٹ زخموں پر سے پھاڑی، پھر دونوں ہاتھوں کو انگلیوں کو محسوس انداز میں پھیلا کر اس نے دونوں انگوٹھے اکٹھے کر کے انہیں تیزی سے زخم پر رکھ کر دبانا شروع کر دیا۔ چند لمحوں بعد وہ ایک گولی کو زخم سے باہر نکالنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے دوسرے زخم پر بھی یہی کارروائی دہرائی اور چند لمحوں بعد دوسری گولی بھی باہر آ گئی۔ ماسٹر وہ مر چکا ہے، یہ وہی آدمی تھا جسے میں نے نیچے پھینکا تھا۔ وہ شاید مرا نہیں تھا بلکہ شدید زخمی تھا۔ اس کے باوجود وہ اوپر چڑھتا ہوا یہاں تک پہنچ گیا، لیکن ایک ہی بار فائرنگ کر سکا، پھر وہ ہلاک ہو گیا۔ جوانا نے قریب آ کر تیز تیز لہجے میں تفصیل بتاتے ہوئے کہا تاکہ عمران اس طرف سے بے فکر ہو جائے۔ ہمیں پانی تلاش کرنا ہے ورنہ ٹائیگر ہاتھ سے نکل جائے گا، عمران نے سیدھا ہوتے ہوئے انتہائی تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ ادھر ایک چھوٹا سا چشمہ ہے جہاں میں چھپا رہا ہوں، اس کے قریب میں ٹائیگر کو لے چلتا ہوں، جوانا نے کہا۔ میں اسے اٹھا لاؤں گا، تم اس کی جیکٹ اٹھا لو اور یہ بیگ بھی اور آگے چلو جلدی فوراً، عمران نے تیز لہجے میں کہا۔ پھر ٹائیگر کو دونوں ہاتھوں میں اٹھا کر اس نے اسے اس انداز میں ایڈجسٹ کیا کہ اسے وہ دونوں ہاتھوں میں اٹھائے چشمے تک پہنچنا چاہتا تھا۔ جوانا نے جھک کر ٹائیگر کی جیکٹ اٹھائی اور ساتھ ہی بیگ بھی، پھر چشمے تک رہنمائی کرتا ہوا آگے آگے دوڑنے لگا۔ عمران ٹائیگر کو دونوں ہاتھوں میں اٹھائے اس انداز میں چٹانیں پھلانگتا جا رہا تھا جیسے اس کے ہاتھوں پر ٹائیگر کی بجائے پلاسٹک کی بنی ہوئی کوئی گڑیا ہو، لیکن عمران جانتا تھا کہ ٹائیگر کے زخموں کی نوعیت کیا ہے اور معمولی سی غفلت کی وجہ سے ٹائیگر ہلاک ہو سکتا تھا۔ اسی لیے ایک لحاظ سے عمران اس وقت شدید رسک کی حالت میں تھا، اسی لیے اس نے جوانوں کو منع کر دیا تھا کہ وہ ٹائیگر کو نہ اٹھائے۔ اسے معلوم تھا کہ جوانا نے عام زخمیوں کے انداز میں ٹائیگر کو کاندھے پر ڈال لینا ہے، پھر ایک معمولی سے جھٹکے سے ہی ٹائیگر ہلاک ہو سکتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ چشمے تک پہنچ جانے میں کامیاب ہو گئے۔ عمران نے ٹائیگر کو چشمے کے قریب لٹایا، اس کی نبض چیک کی، پھر اس نے پہلے تو پانی دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر اس کے زخموں پر ڈالنا شروع کر دیا تاکہ زخموں سے مسلسل بہتا ہوا خون بند ہو سکے، کیونکہ خون کا مسلسل بہاؤ بھی ٹائیگر کی موت کا باعث بن سکتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب زخموں سے خون بہنا بند ہو گیا تو عمران نے جوانا سے ٹائیگر کے جبڑے بھینچ کر منہ کھولنے کے لیے کہا۔ پہل تو بہت کم پانی اس کے حلق سے نیچے اتر رہا تھا اور اس کے منہ کی سائڈوں سے پانی باہر بہہ گیا، لیکن آہستہ آہستہ پانی کی خاصی مقدار ٹائیگر کے حلق سے نیچے اترنے لگی۔ اس کے ساتھ ہی ٹائیگر کے جسم میں بہتری کے آثار تیزی سے پیدا ہوتے چلے گئے اور تھوڑی دیر بعد ٹائیگر نے کراہتے ہوئے آنکھیں کھول دیں۔ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے یہ چشمہ یہاں بنایا اور تو ہی اپنے بندوں پر کرم کرنے والا ہے، عمران نے انتہائی خلوص بھرے لہجے میں کہا۔ اور پھر اس نے اپنی شرٹ کو کھینچ کر باہر نکالا اور اس کی ایک سائڈ جھٹکے سے پھاڑی اور پھر اس کی پٹیاں بنانا شروع کر دیں۔ ٹائیگر کے دونوں زخموں کے منہ پر پٹیاں طے کر کے رکھی اور باقی پٹیاں ان پر باندھ کر اس نے زخموں کی بینڈیج کر دی۔ ٹائیگر اب ہوش میں تھا، اس نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن عمران نے اسے منع کر دیا۔ تمہاری حالت اس وقت بہت نازک ہے، اس لیے اٹھو مت، یہ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ گولیاں دل کے قریب پہنچ کر رک گئیں، ورنہ تم موقع پر ہی ہلاک ہو سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا تم پر خاص کرم ہوا ہے، عمران نے اسے کاندھے پر تھپکی دیتے ہوئے کہا۔ ماسٹر ہمیں فوراً یہاں سے نکلنا ہوگا، فائرنگ کی آواز ایئر فورس اسپاٹ تک پہنچ چکی ہوگی، جوانا نے کہا تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر جوانا کی مدد سے اس نے ٹائیگر کو اٹھا کر اس کاندھے پر ڈالا کہ اس کے زخموں پر دباؤ نہ آ سکے۔ پھر تھوڑی دیر بعد جب وہ میڈم جیفری کی جیپ تک پہنچ گئے تو عمران نے اطمینان کا ایک طویل سانس لیا۔ ماسٹر ٹائیگر کی بینڈیج باقاعدہ طور پر کرانا ہوگی، جوانا نے ٹائیگر کو عقبی سیٹ پر لٹا کر خود بھی ساتھ بیٹھتے ہوئے کہا۔ عمران ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ چکا تھا،
हाँ, लेकिन हमने डाना शहर नहीं जाना बल्कि दारुल हुकूमत पहुंचना है। आते हुए मैंने एक प्राइवेट अस्पताल का बोर्ड देखा था, वहां से टाइगर की बैंडेज भी हो जाएगी। अल्लाह ताला ने अब तक अपना फजल किया है तो आइंदा भी वही रहमत करेगा। इमरान ने कहा। इसके साथ उसने जीप को बैक करके मोड़ा, फिर वापसी के रास्ते पर डाल दिया। वो आहिस्ता आहिस्ता और एहतियात से जीप चला रहा था ताकि टाइगर के जख्मों से दोबारा खून न रिसना शुरू हो जाए। पोलैंड का चीफ सेक्रेटरी अपने मखसूस ऑफिस में बैठा एक फाइल पढ़ने में मसरूफ था कि पास पड़े हुए सफ़ेद रंग के फ़ोन की घंटी बज उठी तो चीफ सेक्रेटरी ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, उसने रिसीवर उठाकर कान से लगाते हुए सख्त लहजे में कहा। हाइड लेबॉर्ट्री के इंचार्ज डॉक्टर जैक्सन की कॉल है जनाब। दूसरी तरफ से इसकी पर्सनल सेक्रेटरी की मोदबाना आवाज़ सुनाई दी। डॉक्टर जैक्सन की कॉल कराओ बात, चीफ सेक्रेटरी ने चौंक कर और हैरत भरे लहजे में कहा। हेलो, डॉक्टर जैक्सन बोल रहा हूँ हाइड लेबॉर्ट्री से। चंद लम्हों बाद एक भराई हुई आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ में मौजूद हल्की सी थरथराहट से महसूस हो रहा था कि बोलने वाला खासी उम्र का आदमी है। यस डॉक्टर जैक्सन, मैं चीफ सेक्रेटरी होम्स बोल रहा हूँ। आपने फ़ोन किया है, क्या कोई खास बात है? चीफ सेक्रेटरी ने कदरे नरम लहजे में कहा, क्योंकि डॉक्टर जैक्सन बैनुल अक़वामी शोहरत के साइंसदान थे और उनकी पोलैंड के लिए खिदमत इस कदर थी कि उन्हें मामारे पोलैंड कहा जाता था। इसीलिए प्राइम मिनिस्टर और सदर तक उनकी बेहद इज्जत करते थे। चीफ सेक्रेटरी साहब, यहाँ इंतहाई परेशान कौन काम हुआ है। पाकिस्तान से आने वाला एंटी वेनाइन रेस का फार्मूला गायब हो गया है और मेरे असिस्टेंट डॉक्टर विल्सन की लाश लेबॉर्ट्री के स्पेशल एग्जिट वे की सुरंग में पड़ी हुई मिली है। उसके साथ एक औरत की लाश पड़ी है जिसे सिक्योरिटी के एक आदमी ने पहचान लिया है। इसके मुताबिक इस औरत का नाम मैडम जेफरी है। ये हॉलीडे क्लब की मालिका है, डॉक्टर जैक्सन ने कहा तो चीफ सेक्रेटरी के चेहरे पर परेशानी के तासुरात उभर आए। फार्मूला कैसे गायब हो गया डॉक्टर साहब? किसने गायब किया है? आपने लेबॉर्ट्री को सील्ड नहीं किया था। चीफ सेक्रेटरी का लहजा न चाहने के बावजूद हासा तलख हो गया था। फार्मूले की ज़रूरत खास मौके पर ही पड़ती है। अचानक उसकी ज़रूरत पड़ गई तो मैंने उसे निकालने के लिए अपना मखसूस सेफ खोला तो फार्मूला मौजूद नहीं था। मैं बहुत हैरान हुआ। मेरे अलावा मेरा असिस्टेंट डॉक्टर विल्सन इस सेफ को ऑपरेट करता था। चुनाचे मैंने उसे कॉल किया तो पता चला कि डॉक्टर विल्सन लेबॉर्ट्री में मौजूद नहीं है और मशीन रिकॉर्ड के मुताबिक वो लेबॉर्ट्री से बाहर भी नहीं गया। ये बहुत हैरान कुन मामला था। बहरहाल हमने पूरी लेबॉर्ट्री को चेक किया। लेबॉर्ट्री वैसे ही सील्ड थी। फिर मुझे इसके दो खुफिया रास्तों का ख्याल आया। मैंने चेक किया तो एक रास्ते के बारे में पता चला कि उसे हाल ही में खोला गया था। मैंने चेक किया तो एक रास्ते का पता चल गया। उस रास्ते की दूसरी तरफ एक सुरंग है जिसका दूसरा दहाना एक पहाड़ी पर निकलता है। इस सुरंग से अगर डॉक्टर विल्सन बाहर जाता तब भी उसके जिस्म में मौजूद मखसूस चिप निशानदही कर देती, लेकिन ऐसी निशानदही भी नहीं होती थी। मगर जब सुरंग को चेक किया गया तो वहाँ डॉक्टर विल्सन और एक औरत की लाशें पड़ी मिली। लेबॉर्ट्री सिक्योरिटी के एक आदमी ने इस औरत को पहचान लिया और जैसा कि मैंने बताया है कि ये औरत हॉलीडे क्लब की मालिका मैडम जेफरी बताया गया है। मैंने सिक्योरिटी के अफराद को इस दहाने से जाकर चेकिंग का हुक्म दिया तो इत्तला मिली कि दहाने के बाहर एक लाश मौजूद है और वहाँ से काफ़ी हटकर 3 मर्दों और एक औरत की लाशें भी मिली हैं। इस जगह खून के धब्बे भी नजर आए हैं। सिक्योरिटी के इंचार्ज ने मुझे रिपोर्ट दी है कि इन लाशों में से एक लाश ये सरकारी एजेंसी वान के सुपर सेक्शन के इंचार्ज सॉबर्स की है और इस औरत की लाश सॉबर्स की बीवी करसिया की है। आप फौरन तहकीकात कराएं कि ये सब क्यों और कैसे हुआ है और इस फार्मूले की वापसी का बंदोबस्त कराएं, डॉक्टर जैक्सन ने हाथ से सख्त लहजे में कहा। इसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया तो चीफ सेक्रेटरी का चेहरा गुस्से से सुर हो गया। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, नॉनसेंस। फार्मूला भी चोरी करवा बैठे हैं और रोब भी हम पर डाल रहे हैं, नॉनसेंस। चीफ सेक्रेटरी ने रिसीवर क्रैडल पर पटकते हुए बड़बड़ा कर कहा और इसके साथ ही वो इस तरह उछल पड़ा जैसे अचानक उसे कोई ख्याल आ गया हो। उसने बिजली किसी तेजी से रिसीवर उठाया और फोन के नीचे मौजूद एक बटन प्रेस कर दिया। यस बॉस। दूसरी तरफ से उसकी पर्सनल सेक्रेटरी की मोदबाना आवाज सुनाई दी। वान का चीफ ट्रैक फ्रैड एक्रीमिया में है, क्या तुम्हारे पास उसका नंबर है? चीफ सेक्रेटरी ने कहा। यस बॉस। पर्सनल सेक्रेटरी ने जवाब दिया। मेरी बात उसे फौरन कराओ, चीफ सेक्रेटरी ने कहा। इसके साथ उसने रिसीवर क्रैडल पर पटक दिया। ये सब कैसे हो सकता है? जब डॉक्टर विल्सन बाहर नहीं गया तो फार्मूला कौन ले गया? क्या इस औरत का कोई खेल था जिसकी लाश वहाँ पड़ी मिली है? ये सब क्या है? चीफ सेक्रेटरी ने बड़बड़ाते हुए कहा। चंद लम्हों बाद फोन की घंटी बाज उठी तो चीफ सेक्रेटरी ने रिसीवर उठा लिया। यस, चीफ सेक्रेटरी ने तेज लहजे में कहा। जनाब ट्रैक साहब लाइन पर है सर। पर्सनल सेक्रेटरी ने मोदबाना लहजे में कहा। कराओ बात, चीफ सेक्रेटरी ने कहा। यस ट्रैक फ्रैड बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद सरकारी एजेंसी वान के चीफ की आवाज़ सुनाई दी। तुम एक्रीमिया में छुपे बैठे हो और यहाँ वो कुछ हो रहा है जो नहीं होना चाहिए था, चीफ सेक्रेटरी ने गुस्सीले लहजे में कहा। क्या हुआ है जनाब? कोई खास बात? ट्रैक के लहजे में हैरत थी। इसका मतलब है कि तुम्हें कोई इत्तला ही नहीं मिली। तुम्हारे सुपर सेक्शंस के सॉबर्स और उसकी बेबी करसिया की लाशें मिली हैं। उनके अलावा भी 3 अफराद की लाशें मिली हैं। पाकिस्तानी फार्मूला भी गायब हो गया है और लेबॉर्ट्री से और लेबॉर्ट्री के खुफिया रास्ते में लेबॉर्ट्री के डॉक्टर विल्सन और इसके साथ ही डाना के हॉलीडे क्लब की किसी मैडम जेफरी की लाश मिली है और तुम पूछ रहे हो कि क्या हो गया है? चीफ सेक्रेटरी ने गुस्से की शिद्दत से हलक के बाल चीखते हुए कहा। ये कैसे हो सकता है जनाब? सॉबर्स, करसिया और उनका पूरा सेक्शन डाना में मौजूद है। पाकिस्तानी एजेंट अगर लेबॉर्ट्री पहुंचते तो
वो लाजमन लेबॉर्ट्री को तबाह कर देते। ये कोई और खेल खेला गया है, जनाब ड्रैक ने कहा। ओ हाँ, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तुम पूरी इंक्वायरी कराकर मुझे रिपोर्ट दो, चीफ सेक्रेटरी ने कहा। यस सर, दूसरी तरफ से कहा गया तो चीफ सेक्रेटरी ने रिसीवर क्रडल पर पढ़ा दिया। ये वाकई कोई और पुरस्कार खेल खेला जा रहा है, वरना पाकिस्तानी एजेंट लेबॉर्ट्री को जरूर तबाह कर देते, चीफ सेक्रेटरी ने बड़बड़ाते हुए कहा। फिर उसने मेज की दराज खोली, उसमें से शराब की एक छोटी बोतल निकालकर उसका ढक्कन खोला और बोतल मुंह से लगाकर उसने एक बड़ा घूंट लिया। फिर बोतल का ढक्कन बंद करके उसने बोतल वापस दराज में रखकर दराज बंद कर दी। उसी लम्हे फोन की घंटी एक बार फिर बज उठी तो चीफ सेक्रेटरी ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, चीफ सेक्रेटरी की तेज आवाज सुनाई दी। किसी अली इमरान नामी आदमी का फोन है बास। उसका कहना है कि अगर उसकी बात ना कराई गई तो डाना की लेबॉर्ट्री को तबाह कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ से पर्सनल सेक्रेटरी की आवाज सुनाई दी तो चीफ सेक्रेटरी बेइख्तियार उछल पड़ा। ये कहाँ से बात कर रहा है? चेक किया है तुमने? चीफ सेक्रेटरी ने कहा। यस सर, लेकिन नंबर स्क्रीन पर नहीं आ रहे, इसीलिए वो किसी फोन बूथ से ही बात कर रहा होगा, पर्सनल सेक्रेटरी ने कहा। कराओ बात, चीफ सेक्रेटरी ने कहा। हेलो अली इमरान, मैं CDS याक्सन बोल रहा हूँ। मेरा ताल्लुक पाकिस्तान से है, वही पाकिस्तान जिसके सेक्रेटरी वजारत हारजा ने तुम्हें फ़ोन किया था और कहा था कि फार्मूला वापस कर दो, लेकिन तुमने उनसे बदतमीजी की थी। अब तुम्हें इत्तला तो मिल चुकी होगी कि हमने तुम्हारी इस लेबॉर्ट्री में दाखिल हुए बगैर साइड ट्रैक के जरिए फार्मूला वापस हासिल कर लिया है। तुम्हारी किसी सरकारी एजेंसी के एजेंटों की लाशें तुम्हें मिल गई होंगी। मैंने तुम्हें इसीलिए फ़ोन किया है कि अगर तुम खुद सर सुल्तान को फ़ोन करके उनसे माफ़ी मांग लो तो तुम्हारे मुल्क की ये कीमती लेबॉर्ट्री तबाह नहीं की जाएगी। दूसरी सूरत में ये लेबॉर्ट्री मुकम्मल तौर पर तबाह कर दी जाएगी। मैं तुम्हें लेबॉर्ट्री बचाने का आखिरी चांस दे रहा हूँ। दूसरी तरफ से बोलने वाले ने बड़े तौहीन आमेज लहजे में बात करते हुए कहा। ये तुम क्या कह रहे हो? ये कैसे मुमकिन है कि सील्ड लेबॉर्ट्री में दाखिल हुए बगैर तुम फार्मूला हासिल कर लो? तुम गलत कह रहे हो, चीफ सेक्रेटरी ने गुस्सीले लहजे में कहा। उसी को तो मैं साइड ट्रैक कह रहा हूँ, दूसरी तरफ से इमरान ने कहा। इसके साथ ही उसने मुख्तसर तौर पर मैडम जेफरी के जरिए डॉक्टर विल्सन तक रसाई, फिर डॉक्टर विल्सन का फार्मूला लेकर सुरंग में आने और उन दोनों की मौत के साथ साथ सुरंग से बाहर पहुंच जाने वाले अफराद के साथ उसके साथियों की जंग के बारे में बता दिया। और तो तुमने वान के सुपर सेक्शन के सॉबर्स गर्सिया और उसके साथियों का खात्मा किया है। वो तो सुपर एजेंट थे। चीफ सेक्रेटरी के लहजे में ऐसी हैरत थी जैसे उसे इस बात पर यकीन न आ रहा हो। तो वो सोबर्स और कर्सिया थे, उन्होंने ही फार्मूला चुराया था और पाकिस्तानी साइंसदान को हलाक करके लेबॉर्ट्री तबाह कर दी थी। उनसे भी उधार चुकाना था। अच्छा हुआ कि ये उधार चुकता हो गया। बहरहाल मैं तुम्हें 1 घंटा दे रहा हूँ, तुम सर सुल्तान से माफ़ी मांग लो, वरना 1 घंटे बाद मैं तुम्हारी लेबॉर्ट्री को तबाह कर दूंगा, दूसरी तरफ से कहा गया। इसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया। नॉनसेंस, मुझे बेवकूफ़ समझता है? नॉनसेंस, चीफ सेक्रेटरी ने रिसीवर रखकर बड़बड़ाते हुए कहा और एक बार फिर वो चौंक पड़ा। ओ मुझे लेबॉर्ट्री के साथ एयरफोर्स अड्डे के इंचार्ज कमांडर हेनरी को अलर्ट कर देना चाहिए। ये लोग कोशिश तो कर सकते हैं, चीफ सेक्रेटरी ने बड़बड़ाते हुए कहा। फिर रिसीवर उठाकर उसने पर्सनल सेक्रेटरी को कमांडर हेनरी से बात कराने का कहा और फिर बात होने पर उसने कमांडर हेनरी को अहकामात दे दिए कि वो लेबॉर्ट्री और उसके इर्द गिर्द के पूरे इलाके को घेरे में ले लें। जहाँ भी किसी गैर मुतल्लिक आदमी को देखें उसे उड़ा दिया जाए। ये अहकामात देने के बाद वो इंतहाई मुतमईन हो गया कि अब लेबॉर्ट्री को तबाह नहीं किया जा सकेगा। अलबत्ता फार्मूले के बारे में उसे शक था कि इमरान ने उसे हासिल कर लिया होगा, लेकिन साइड ट्रैक की जो तफसील इमरान ने बताई थी उससे तो यही जाहिर होता था कि वो इस साइड ट्रैक के जरिए वाकई फार्मूला लेबॉर्ट्री से निकलवा कर वापस हासिल करने में कामयाब हो चुका है। चुनांचे उसने फैसला किया कि ड्रैग फ्रैड की तफसीली रिपोर्ट के बाद वो इस बारे में हतमी फैसला करेगा कि फार्मूला कैसे वापस लाया जा सकता है। इमरान इस वक्त पोलैंड के दारुल हुकूमत के कॉलोनी की कोठी में मौजूद था। उसने रास्ते में प्राइवेट अस्पताल के मुंतजमीन को भारी रकम देकर टाइगर की बाकायदा बैंडेज करा ली थी और उसे ज़रूरी इंजेक्शन भी लगवा लिए थे और अस्पताल के फ़ोन से ही उसने दारुल हुकूमत फ़ोन करके कारस को भी इत्तला कर दी थी कि वो उनके लिए किसी कॉलोनी में रहाइश का फौरी बंदोबस्त करे। टाइगर के बारे में उन्होंने कारस को बता दिया था। कारस ने उन्हें वहीं अस्पताल रुकने का कहा। फिर कारस खुद ही कार लेकर वहाँ पहुँच गया था। फिर इमरान अपने साथियों समेत कारस की कार में सवार होकर दारुल हुकूमत पहुँच गए थे। कारस उन्हें इस कोठी में ले गया जहाँ वो इस वक्त मौजूद थे, लेकिन उसने टाइगर को एक निजी अस्पताल में दाखिल करा दिया था। इमरान ने भी इसीलिए इनकार नहीं किया था कि टाइगर के जिस्म में खासी देर तक गोलियां रही थी, इसीलिए मुसलसल और मुनासिब देखभाल न होने से पेचीदगियां पैदा हो सकती थी। अलबत्ता कारस ने उससे गारंटी ली थी कि टाइगर की हिफाजत का बखूबी बंदोबस्त किया जाएगा। इसके बाद इमरान ने एक पब्लिक फ़ोन बूथ के जरिए चीफ सेक्रेटरी को फ़ोन किया और उससे धमकी दी कि अगर उसने सर सुल्तान से माफ़ी ना मांगी तो लेबॉर्ट्री तबाह कर दी जाएगी। फ़ोन करके और धमकी देकर इमरान इस वक्त कोठी में मौजूद था। जवाना सामने था। मास्टर, क्या लेबॉर्ट्री का यहाँ से फासला ज्यादा नहीं है? ऐसा ना हो कि बम ब्लास्ट ही ना हो, जवाना ने कहा तो इमरान मुस्कुरा दिया। तुमने अच्छा सवाल किया है। मैंने जब ये बम खरीदा था तो ये सोचकर खरीदा था कि मुझे कम से कम 500 किलोमीटर की रेंज में ऑपरेट करने वाला बम चाहिए, क्योंकि हालात ऐसे हो सकते थे
کہ ہم قریب سے بم بلاسٹ نہ کر سکیں، بس معاوضہ زیادہ دینا پڑتا ہے ورنہ مارکیٹ میں ہر طاقت کا بم موجود ہوتا ہے، عمران نے کہا۔ لیکن ماسٹر اس قدر فاصلے سے یہ کیسے آپریٹ ہوتا ہوگا؟ کیا سیٹلائٹ کے ذریعے؟ جوانا کے ذہن میں فاصلے کی سوئی ابھی تک اٹکی ہوئی تھی۔ بم کے ریچارجر اور چارجرز میں جو وائرلیس لہریں استعمال کی جاتی ہیں ان کی طاقت بڑھا دی جاتی ہے، جتنی طاقت بڑھتی جاتی ہے اتنی ہی رینج بڑھتی جاتی ہے۔ اب تو 2-3 ہزار کلومیٹر تک رینج کے بم بھی مارکیٹ میں ملنے لگ گئے ہیں۔ عمران نے جواب دیا تو اس پر جوانا کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات ابھر آئے۔ ماسٹر، آپ نے شاید پہلی بار کسی لیبارٹری کو تباہ کرنے کے لیے شرط لگائی ہے کہ چیف سیکرٹری اگر معافی مانگ لے گا تو پھر آپ لیبارٹری تباہ نہیں کریں گے۔ جوانا نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا، جس فارمولے کے پیچھے ہم یہاں آئے ہیں یہ قومی سلامتی یا قومی دفاع کا فارمولہ نہیں ہے، اور نہ ہی ایسا فارمولہ ہے کہ اگر لیبارٹری تباہ نہ کی جائے تو سائنسدانوں سے اسود بنا سکتے ہیں۔ پہلے میرا خیال تھا کہ سر سلطان سے چیف سیکرٹری کی بدتمیزی کے جواب میں پالینڈ کی کوئی بڑی تنصیب اڑا دی جائے، لیکن پھر میں نے ارادہ بدل دیا کیونکہ اس فارمولے کے لیے اتنا بڑا اقدام جائز نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے میں نے یہ شرط بھی رکھ دی۔ مجھے امید ہے کہ چیف سیکرٹری تک تمام حالات پہنچیں گے تو وہ اپنی سہام لیبارٹری کو بچانے کے لیے سرنڈر کر دے گا، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ماسٹر، کیا آپ سر سلطان کو فون کر کے ان سے معلوم کریں گے کہ چیف سیکرٹری نے معذرت کر لی ہے یا نہیں، پھر آپ کارروائی کریں گے؟ جوانا نے کہا۔ اس کے ذہن میں مسلسل سوال پیدا ہو رہے تھے اور وہ چونکہ اس وقت فارغ تھا اس لیے وہ مسلسل سوال کیے چلا جا رہا تھا، اور عمران بھی چونکہ وقت گزار رہا تھا اس لیے وہ بھی سوالوں کے جواب دیے چلا جا رہا تھا۔ ارے کیوں سارے کی یہ کرائے پر پانی پھروانا ہے؟ سر سلطان بڑے بااصول آدمی ہیں، انہوں نے فوراً مجھے حکم دے دینا ہے کہ میں لیبارٹری کو کسی صورت تباہ نہ کروں اور فارمولے کی واپسی تک محدود رہوں۔ اس کے بعد اگر میں نے لیبارٹری تباہ کر دی تو وہ ناراض بھی ہو سکتے ہیں، اور اب وہ عمر کے جس حصے میں ہے اب ان کی ناراضگی ان کے اپنے لیے بھی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے، عمران نے کہا۔ پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی میز پر پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، مائیکل بول رہا ہوں، عمران نے بدلے ہوئے لہجے میں کہا۔ کارس بول رہا ہوں، دوسری طرف سے کارس کی آواز سنائی دی۔ یس، کوئی خاص بات؟ عمران نے کہا۔ آپ نے جن صاحب کے لیے تحفہ بھجوایا تھا وہ ان صاحب کو بھجوا دیا گیا ہے، کارس نے کہا۔ تم نے کہاں تک چیک کیا ہے؟ عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ پولینڈ سے روانگی تک، کارس نے جواب دیا۔ کب یہ منزل پر پہنچے گا؟ عمران نے پوچھا۔ کل کسی وقت، کارس نے جواب دیا۔ اوکے، ٹائیگر کی کیا پوزیشن ہے؟ عمران نے پوچھا۔ وہ بالکل اوکے ہے، میں اسے لے کر آ رہا ہوں، اب اس کے وہاں رہنے کی ضرورت نہیں ہے، کارس نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، لے آؤ اسے، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ کیا آپ کو خطرہ تھا؟ ماسٹر کے فارمولے کو روکا بھی جا سکتا ہے، جوانا نے کہا۔ ظاہر ہے ہم نے کسی کوریئر سروس کے ذریعے ہی بھجوانا تھا اور اسے چیک بھی کیا جا سکتا ہے اور روکا بھی جا سکتا ہے، لیکن یہ ابھی تک اس طرف کسی کا خیال نہیں گیا، اسی لیے میں نے اسے فوری بھجوانے کا کہا تھا تاکہ اس سے پہلے کہ وہ ذہنی طور پر سنبھلے یا اپنی منزل پر پہنچ جائے، عمران نے کہا۔ تو جوانا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد دور سے کار کے ہارن کی آواز سنائی دی۔ ہارن دیر بار بجایا گیا تو جوانا اٹھ کر تیز تیز قدم اٹھاتا کمرے سے باہر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ٹائیگر، جوانا اور کارس تینوں اندر آ گئے۔ کیسا محسوس کر رہے ہو؟ عمران نے ٹائیگر سے پوچھا۔ اوکے باس، ٹائیگر نے مسکراتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی کرسی پر بیٹھ گیا۔ مجھے تمہارا ہی انتظار تھا اس لیے میں نے کارروائی روکی ہوئی تھی، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کون سی کارروائی باس؟ ٹائیگر نے چونک کر پوچھا۔ سائڈ ٹریک کی، عمران نے جواب دیا۔ تو نہ صرف ٹائیگر بلکہ جوانا اور کارس بھی چونک پڑے۔ سائڈ ٹریک کی کیا مطلب؟ ٹائیگر نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ اس بار ہمارا پورا مشن سائڈ ٹریک پر مکمل ہوا ہے۔ لیبارٹری میں داخل ہوئے بغیر میڈم جیفری اور ڈاکٹر ولسن کی وجہ سے فارمولہ خود بخود لیبارٹری سے باہر آ گیا۔ اب میں نے چیف سیکرٹری کو کہا تھا کہ وہ سر سلطان سے معافی مانگ لے تو لیبارٹری تباہ نہیں کی جائے گی، لیکن مجھے معلوم ہے کہ اس فطرت کے لوگ مر تو سکتے ہیں لیکن اپنی غلطی کا ازالہ نہیں کر سکتے، اسی لیے لامحالہ اس نے انکار میں جواب دینا ہے کہ اس نے معافی نہیں مانگی اور نہیں مانگے گا، اور اس کے بعد یہاں بیٹھے بیٹھے لیبارٹری تباہ ہو جائے گی، جبکہ بقول جوانا یہاں سے لیبارٹری کا فاصلہ بہت زیادہ ہے۔ تو یہ سائڈ ٹریک پر کام ہوا، اصل ٹریک تو فارمولہ تھا، وہ پکیشیا پہنچ رہا ہے اور پہنچ جائے گا، عمران نے کہا۔ پھر اس نے ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ چیف سیکرٹری آفس رابطہ ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ علی عمران، MSCDS یاکسن بول رہا ہوں، چیف سیکرٹری سے بات کراؤ، عمران نے کہا۔ سوری، انہوں نے سختی سے روک دیا ہے کہ آپ سے بات نہ کرائی جائے، سوری، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو عمران نے ریسیور رکھ دیا۔ ماسٹر، کہاں ہے دفتر اس چیف سیکرٹری کا اور اس بولنے والی عورت کا؟ جوانا نے غراتے ہوئے لہجے میں کہا۔ ارے دھیرج، بات نہیں کرنا چاہتا تو نہ کرے، ہماری سائڈ ٹریک کارروائی تو جاری رہے گی، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر جیب سے ریچارجر نکال کر اس نے ٹائیگر کی طرف بڑھا دیا۔ یہ لو، اس مشن میں تم نے اپنا خون بہایا ہے، اسی لیے یہ تمہارا حق ہے کہ تم ہی اسے مکمل کرو، عمران نے کہا تو ٹائیگر کا سطا ہوا چہرہ بے اختیار کھل اٹھا۔
थैंक यू बॉस, टाइगर ने कहा। इसके साथ ही उसने डिचार्जर का एक बटन प्रेस किया तो इस पर जर्द रंग का बल्ब जल उठा। इसका मतलब था कि बम ब्लास्ट होने के लिए तैयार है। फिर टाइगर ने दूसरा बटन प्रेस किया तो जर्द रंग का बल्ब बुझ गया और उसकी जगह सुर्ख रंग का बल्ब एक धमाके से जला और बुझ गया। गुड शो टाइगर, तुमने वाकई इस बार शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा किया है। गुड शो। इमरान ने हाथ बढ़ाकर इसके कांधे पर थपकी देते हुए कहा तो टाइगर के चेहरे पर जैसे मुसरत का आबशार बहने लग गया।